चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कोई प्लीज कंफर्म करेंगी आवाज आ रही है मेरी अब? जी आयशा जी, आ रही है आवाज। जी जज़ाकल्लाह खैर। सॉरी आज थोड़ा डिले हो गया क्योंकि मेरे कंप्यूटर को कोई प्रॉब्लम हुई हुई है। पहले चेक करना याद ही नहीं रहा है, मतलब स्लाइड वगैरह तो चेक कर ली है लेकिन वॉल्यूम को चेक नहीं किया है। तो अब पता चल गया, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से वॉल्यूम भी पहले चेक करके रखूंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी क्लास का आगाज करते हैं। आज हम सबक नंबर 6 पे पहुंच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम सब ने ये सफर शुरू किया था अल्लाह ताला की किताब को समझने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 लेसन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और छठे लेसन पे आज हम आ गए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने जो मैंने 5 लेसन का क्विज शेयर किया था वो आप लोगों ने किया होगा। अगर कोई सिस्टर बताना चाहें कि आपने किया है और आपको कैसा लगा है और उससे कोई हेल्प मिली है तो प्लीज आप बता सकती हैं। अफशा आप बताओगे कोई फीडबैक कैसा लगा आपको सो फार जो कोर्स कर रहे हो? जी आयशा जी, माशाल्लाह बहुत अच्छे है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो सीखने को मिल रही हैं। हालांकि कुछ पहले किया हुआ है, लेकिन ये होता है कि दोबारा एक दफा रिवाइज हो रहा है तो बहुत ऐसी छोटी छोटी चीजें जो समझ नहीं आती थी तो वो इसमें काफी हमने सीखी हैं। जी सकलक है। तो आपने क्विज किया था अटेम्प्ट? नहीं, मैंने किया नहीं है। मैं इंशाल्लाह करके आपको सेंड करूंगी। चले इंशाल्लाह ताला। बस आप करके जो है ग्रुप में एक थम्स अप डाल दिया करें कि आपने कर लिया, तो मुझे पता चल जाएगा कि जैसे फायजा ने माशाल्लाह से डाला हुआ है थम्स अप। तो अगर आप लोग भी जिन्होंने क्विज कर लिया है तो मतलब मुझे उसकी पिक्चर्स भेजने की बजाय खाली एक थम्स अप अपना भेज दें कि आप लोगों ने कर लिया है। तो इससे इंशाल्लाह ताला मुझे भी पता चल जाएगा कि हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम आज का सबक शुरू करते हैं इंशाल्लाह ताला। आज के सबक में हम पिछले सबक में हमने अजान का किया था। तो जैसे हम सबको पता है कि जो फजर की अजान है उसमें एक जुमले का इजाफा होता है, मतलब सिमिलर होता है लेकिन एक जुमला एक्स्ट्रा होता है। तो आज हम उसको समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमें पूरी अजान की समझ आ जाए कि अजान में क्या अल्फाज कहे जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछली दफा समझे थे सारी अजान के जो नॉर्मल 4 नमाजों की अजान है उसको हमने समझा था कि उसमें क्या कहा जा रहा है और इससे क्या मुराद है और हमें इससे क्या सबक मिलता है। और आज जो है फजर की अजान का जो एक एडिशन होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा अकामत जो होती है, नमाज से पहले अकामत कही जाती है, वो भी अजान की तरह से ही होती है। तो उसको समझने की कोशिश करेंगे कि उसका क्या मकसद है और उसमें क्या अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। और साथ ही हम वजू के बाद की दुआ जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आई श्योर के सबको आती होगी और सब पढ़ते भी होंगे, लेकिन बात वही है कि हम एक काम करते हैं समझ के बगैर, लेकिन जब हमें उस बात की समझ आ जाती है तो उस काम का सवाब भी ज्यादा मिलता है और उसका फिर बंदे को करने में मजा भी आता है, क्योंकि आपको पता होता है कि आप बिला वजह ये काम नहीं कर रहे हो और इस काम की कितनी अफादियत है और इस काम का क्या मकसद है, किस वजह से कर रहे हो। तो इससे जो है करने में इंसान ज्यादा इंजॉय करता है। वही काम जो आप समझे बगैर करते हो, जब आप समझ के करते हो तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उसमें बरकत भी डालते हैं और आपको करने में मजा भी आता है और आपको ऑब्वियसली रीजन भी पता होता है कि आप कुछ कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। तो आज इंशाल्लाह ताला उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और ग्रामर में हम पिछली दफा हमने 3 हरूफ किए थे, 3 हर्फ किए थे, जो कि हम जो पहले वो टुकड़े 6 किए थे उनके साथ जोड़ के हमने उनसे लफ्ज बनाए थे। तो आज हम 3 और सिमिलर जो हर्फ हैं जिनको प्रपोजिशंस कहते हैं या हरूफ जड़ कहते हैं, तो हम 3 मजीद उनको करेंगे क्योंकि कुरान पाक में बहुत ज्यादा ये इस्तेमाल हुए हुए हैं। तो हम सारे हरूफ जड़ तो नहीं कवर कर सकते इस सबक में, लेकिन हम वो करेंगे जो कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुए हुए हैं। तो उनमें से हम बी, फी और अला जो कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुए हुए हैं कुरान में, तो इनको समझने की कोशिश करेंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे। और इसके बाद निकात तालीम होगा और जैसे कि ऑलवेज होता है। और इस सबक में जो है हम 6 नए अल्फाज सीखेंगे जो कि कुरान में तकरीबन 3796 दफा आए। तो मतलब है कि जो अल्फाज हम आज सीखेंगे खाली सिर्फ 6 अल्फाज हैं
اور سارے فیملیئر ہوں گے, مطلب یہ بھی نہیں کہ کوئی نیا لفظ ہے, تو وہ 6 الفاظ جو ہیں وہ قرآن میں تقریباً 4000 دفعہ استعمال ہوئے ہوئے ہیں. تو ان کو سمجھنے کا ہمیں کتنا فائدہ ہوگا کہ ہمیں قرآن میں تقریباً جو 4000 دفعہ ریپیٹ ہوئے آئے ہوئے الفاظ ان کی سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو کوشش کرے گا کہ دھیان سے کلاس اٹینڈ کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں اور یاد کرنے کی بھی کوشش کریں. تو سبق نمبر 6 کے اختتام تک ہم لوگ سب جو ہیں 63 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے, جو کہ قرآن میں 23,267 دفعہ آئے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ 40,000 الفاظ کو سیکھنا ہے, تو اس میں سے تقریباً آدھے سے زیادہ انشاءاللہ تعالیٰ آج کا سفر کر کے ہم سیکھ چکے ہوں گے. تو یہ سفر ہم نے ختم نہیں کرنا ہے. جو اللہ کی رضا کے لیے ہم نے اللہ کی کتاب, اللہ کے کلام کو سمجھنے کا سفر شروع کیا ہے, اس کو ہم نے جاری رکھنا ہے. اور اس بیٹری کو اس کورس میں تو ہم ہاف چارج کریں گے, لیکن کوشش کرنی ہے کہ اس ہاف چارجنگ کے ساتھ ہم خود کو موٹیویٹڈ رکھیں اور ہم اس کو فلی چارج کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ تعالیٰ. سارے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں, لیکن اس کے لیے ظاہر ہے کوئی بھی کام کرنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم, تھوڑی سی ایفرٹ اور تھوڑی سی پلاننگ کرنی پڑتی ہے. تو جب ہم نے قرآن کو سمجھنے کا ارادہ کیا ہے, اس سفر کا آغاز کیا ہے, تو ہمیں اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم بھی دینا پڑے گا. جو ہوم ورک آپ کو دیے جاتے ہیں وہ کرنے پڑیں گے, مطلب بہت زیادہ ٹائم نہیں ہے. ہم اس سے زیادہ ٹائم جو ہے وہ ایسے فضول کی جو گپ شپ ہے اس میں ہی ضائع کر دیتے ہیں. تو اگر ہم اس میں سے تھوڑا سا ٹائم نکال کے جو اپنی کلاس کا ہوم ورک ہے اور جو لیسنز جو ایکسرسائز شیئر ہوتی ہے ان کو کر لیں, اور جو سبق پڑھتے ہیں اس کی ریویژن کر لیں, اور جو پچھلے لیسن کر چکے ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ دہراتے جائیں, تو اس سے یہ کہ ہماری سمجھ میں بہت اضافہ ہوگا, ہمارے علم میں بہت اضافہ ہوگا, اور ہم اس کورس کو زیادہ انجوائے بھی کریں گے. اور اللہ تعالیٰ اوبیسلی اس کا اجر تو جو ہے وہ تو ان لمیٹڈ ہے. جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ جتنی خالص نیت ہوگی اتنا ہی چھوٹے سے چھوٹے عمل کا بھی زیادہ سے زیادہ اجر ملے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو نیتیں دیکھنی ہے. تو اس لیے ایک دفعہ پھر اپنی نیتوں کا جائزہ لے لیں کہ ہم جو ہیں یہ کورس, یہ جو ہم نے سمجھ کا علم کا سفر شروع کیا ہے, یہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے شروع کیا ہے, اور اپنی آخرت کی بھلائی کے لیے شروع کیا ہے, کسی دنیاوی فائدے کے لیے نہیں شروع کیا. گو کہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں دین کی طرف لاتے ہیں تو ہمیں دنیاوی فائدے بھی اس کے ساتھ ملتے ہیں, لیکن ہمارا جو مقصد ہے وہ آخرت کے فائدے حاصل کرنا ہے. اور جو دنیاوی فائدے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دیں گے ان پہ بھی اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرنی ہے, اور ان سے بھی پورا فائدہ اٹھانا ہے. تو جو اذان ہم نے پوری کر لی تھی پچھلی دفعہ کور, اس میں جب حی علی الفلاح کہا جاتا ہے تو اس کے بعد جب فجر کی نماز, فجر کی اذان ہوتی ہے, اس میں حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ یہ الفاظ کہے جاتے ہیں, الصلاۃ خیر من النوم. تو یہ بس ایک ڈفرنس ہے فجر کی اذان میں اور باقی چاروں نمازوں کی اذان میں. تو آج ہم ان الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ الفاظ کیوں کہے جاتے ہیں, اور خالی فجر کی نماز کے وقت ہی یہ الفاظ کیوں کہے جاتے ہیں, اور ان کی کیا مصلحت ہے, اور کیا ان کی افادیت ہے, اور کیا ان کا مقصد ہے. ٹھیک ہے, تو الصلاۃ ہم نے پچھلی دفعہ اس کو سمجھا تھا کہ الصلاۃ نماز کے لیے ہے, اور اس لیے اس کو اب ہم سب کو پتا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. تو خیرون نیا لفظ ہے. خیرون جو ہے جیسے اردو میں خیر ہوتی ہے بھلائی کے لیے, بہتری کے لیے, عربی میں بھی اس کا وہی مفہوم ہے, اور یہ لفظ جو ہے 176 دفعہ قرآن میں استعمال ہوا ہے, اور اس کا مطلب بہتر ہے. ٹھیک ہے, اور من النوم, من بھی ہم پہلے کر چکے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, تو یہ وہی والا من ہے سے. تو النوم, نوم جو ہے یہ نیا لفظ ہے, یہ 3 دفعہ قرآن میں استعمال ہوا ہے, اور اس سے مراد نیند ہے, کیونکہ جو فجر کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے وہ وقت ہوتا ہے کہ جب ہم بہت میٹھی نیند سو رہے ہوتے ہیں. تو اس میٹھی نیند کو چھوڑ کے اللہ کی پکار سن کے, نماز کی پکار سن کے اللہ کی محبت اپنے دل میں پیدا کر کے اٹھنا اور نماز پڑھنا نفس پہ بہت بھاری ہوتا ہے. کیونکہ جو ہمارا نفس ہوتا ہے وہ ہمیں کہتا ہے کہ نہیں ابھی تو سوئے ہو, ابھی سارا دن اتنا کام کرنا ہے, اتنا ہیکٹک ڈے ہے, تو کوئی نہیں تھوڑا سا سو جاؤ, تھوڑا لیٹ ہو کے نماز پڑھ لینا. لیکن ہم نے چوز کرنا ہے کہ ہم اس وقت اپنے نفس کی بات سنیں گے یا اللہ کی پکار سنیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا بہت بڑا امتحان ہوتا ہے, اور اگر اس امتحان میں ہم پاس ہو جائیں نا تو پورے دن کے لیے ہم شیطان سے ایک طرح کے بہت زیادہ ہمیں پروٹیکشن, مطلب ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کیسے شیطان سے بچنا ہے, کیونکہ شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ ہمیں فجر کے لیے نہ اٹھنے دے اور ہمیں سلائے رکھے, ہم جو ہے مطلب اس کو ڈیلے کرتے جائیں, اور جو ہے مطلب کوشش کرتا ہے کہ ہم اس کو قضا کر کے ہی پڑھیں, اور ہم نیند کا غلبہ جو ہے اپنے اوپر طاری رکھیں, اور ہم اور اس وقت جو نیند ہے وہ ہوتی بھی اتنی
मतलब इतनी मीठी नींद उस वक्त आ रही होती है कि वाकई वो बहुत मुश्किल बन जाता है। लेकिन ये हमारा बहुत बड़ा टेस्ट होता है कि दिन के शुरू में ही हमारा पहला इम्तिहान होता है कि अगर उस वक्त हम शैतान को कामयाब ना होने दें तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला पूरे दिन में भी शैतान को हमारे ऊपर गालिब नहीं होने देंगे। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि फजर के वक्त पूरा ये सोच के पूरे इरादे के साथ, मतलब रात को ही इंसान तैयारी करके सोता है। बात वही है कि अगर हम अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन लाएंगे तो ये नमाजें जो हैं हमारी जिंदगी में डिसिप्लिन लाने के लिए ही है ना। तो अगर हमारी जिंदगी में डिसिप्लिन होगा, हम ईशा की नमाज पढ़ के सो जाएंगे और फिर हम फजर का अलार्म लगा लेंगे कोई, या कोई तैयारी करके कि किसी तरह मेक श्योर करें कि हमें उठना आसान हो, तो थोड़ा सा इंतजाम करके प्लानिंग करके सोएंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारी मदद भी करेंगे और हम शैतान पे गलबा भी पा लेंगे और फजर के वक्त उठ भी सकेंगे। और जो नींद होती है वो मौत के बराबर है, क्योंकि नींद भी एक तरह से टेम्पररी मौत ही होती है कि उस वक्त इंसान जो है बिल्कुल गाफिल होता है, उसको नहीं पता होता कि उसके आसपास क्या हो रहा है, और उसको मतलब अपनी जात का भी शऊर नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है, वो मतलब बिल्कुल एक मौत के हालत में ही होता है। और नमाज जो है वो एक तरह की जिंदगी है, अल्लाह की पुकार है जो कि हमें जिंदगी की तरफ लाती है। तो हमने मतलब इसमें ये है कि हमने उस मौत को छोड़ के जिंदगी की तरफ आना है, क्योंकि नमाज असल जिंदगी है। तो अपने जहन में अगर ये ख्याल लाएं कि मैं मौत से जिंदगी की तरफ आ रहा हूँ, तो फिर शायद हमें उठना आसान हो जाए, थोड़ी सी मोटिवेशन मिले कि मैंने नींद में नहीं रहना, मौत की हालत में नहीं रहना, क्योंकि वो तो ऐसी हालत है कि आपको कुछ भी नहीं पता है, और जिंदगी जो है वो अल्लाह का हुक्म मानने में ही असल जिंदगी है। तो नींद जो है हमारे नफ्स की पुकार है, और जो नमाज है वो हम अल्लाह ताला की पुकार है। और नींद जो है वो जिस्म के लिए राहत है, लेकिन नमाज जो है वो रूह के लिए राहत है, क्योंकि हमने ये सीखा ना कि हमें जिस्म की खुराक के साथ साथ रूह की खुराक भी फराहम करनी पड़ती है, क्योंकि फिर ही दिल को सुकून मिलता है। क्योंकि हम दुनियावी जिस्म की राहत के लिए जितने मर्जी काम करते जाएं, अच्छे से अच्छा खाना खाएं, अच्छे से अच्छे कपड़े पहने, मतलब फिटनेस हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर हमारी रूह की ग़िज़ा नहीं मिल रही तो हमारा अंदर जो है रूह जो होती है वो खाली होता है, और दिल में जो है वो बेचैनी और परेशानी और डिप्रेशन और एंजाइटी, जो मतलब आजकल के साइंसदानों ने नाम दिए हुए, ये सारी जो कंडीशन है वो इस वजह से होती है कि हमारी रूह को खुराक नहीं मिल रही। रूह की जो खुराक है वो नमाज से होती है। तो इसलिए याद रखें कि सुबह फजर का वक्त जो है वो सोना, उस वक्त सोना जो है वो जिस्म के लिए राहत नहीं बल्कि नुकसानदेह होता है। ठीक है, क्योंकि अक्सर अगर आप स्टेटिस्टिक्स पढ़ें तो अक्सर जो हार्ट अटैक होते हैं वो उस वक्त ही होते हैं जो फजर का टाइम होता है। अक्सर लोग जो सोते सोते मर जाते हैं, क्योंकि वो यही फिर साइंसदान डॉक्टर रीजन बताते हैं कि इसको सोते सोते हार्ट अटैक हो गया है, क्योंकि जो फजर का टाइम होता है अराउंड उस टाइम ही वो सारे हार्ट अटैक और दिल और दिमाग की बीमारी या स्ट्रोक या कोई ऐसा अटैक होता है। तो अगर उस वक्त हम लोग उठ जाएं, थोड़ा सा एक्टिव हों, मतलब एक्सरसाइज करें, फ्रेश अप हो जाएं, तो वो जो बीमारी हमारे ऊपर गलबा पा रही होती है उसके चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। और वैसे भी सुबह के वक्त की जो फजा होती है, उसकी तरोताजगी होती है, वो जिस्म के लिए एक मेडिसिन का काम करती है। तो इसमें इतने ज्यादा फायदे हैं, तो इसीलिए अजान में हमें बताया जा रहा है कि तुम फजर की नमाज के लिए उठो, क्योंकि ये नींद से बेहतर है। ठीक है, आजकल तो साइंटिफिक रिसर्च ने भी ये बता दिया है कि सुबह को जल्दी उठ के जो मॉर्निंग वॉक्स हैं सुबह सुबह, क्योंकि हम लोग मुसलमान हैं, हमें तो एक बहुत अच्छा रीजन है कि हमारी लाइट एक्सरसाइज भी हो जाती है, जो मस्जिद में जाते हैं चल के तो उनकी वॉक भी हो जाती है, तो फ्रेश एयर मिल जाती है। तो आजकल तो जो नॉन मुस्लिम है वो भी सुबह सुबह उठ के वॉक करते हैं, जॉगिंग करते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि जो सुबह की एनवायरनमेंट होती है वो जिस्म के लिए बहुत अच्छी होती है, और वो बेहतरीन टाइम होता है एक्सरसाइज करने का, उठने का, और दिन दिन का एक अच्छा स्टार्ट करने का। क्योंकि अगर आप दिन का स्टार्ट ही अच्छा और एक्टिव तरीके से करो तो आपका सारा दिन अच्छा गुजरता है। तो अल्लाह ताला ने तो हमें 1500 साल पहले ही ये बता दिया कि हम कैसे दिन को अच्छा गुजार सकते हैं। साइंसदानों को तो अब पता चला, इन्होंने तो अब शुरू किया ये काम, लेकिन हमें अल्लाह ताला ने 1500 साल पहले ही बता दिया था। और हमें इस चीज की कदर भी करनी चाहिए और अल्लाह की शुक्रगुजारी भी करनी चाहिए, और शौक के साथ उठ के नमाज पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये हमारी खाली दुनियावी आखिरत के फायदे के लिए नहीं, दुनियावी फायदे के लिए भी है। ठीक है, तो अब हम इसको इस अंडरस्टैंडिंग के साथ इसको प्रैक्टिस करते हैं इंशाल्लाह ताला। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की। तो अगर कोई सिस्टर अनम्यूट कर लें, फातिमा हमजा आप करोगे प्रैक्टिस? फातिमा हमजा अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जी। आप प्रैक्टिस करोगे, इसको बोलिए थोड़ा हाइट करोगे जी इंशाल्लाह। जी। अस्सलातु अस्सलातु
नमाज नमाज खैरुन खैरुन बेहतर है बेहतर है मिनन नौम मिनन नौम नींद से। नींद से। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम अस्सलातु खैरुम मिनन नौम नमाज बेहतर है नींद से। नमाज बेहतर है नींद से। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम अस्सलातु खैरुम मिनन नौम नमाज बेहतर है नींद से। नमाज बेहतर है नींद से। ठीक है, तो हमें अजान में ही ये मैसेज बता, जज़ाकल्लाह खैर फातिमा, हमें नमाज अजान में ही ये मैसेज दे दिया जाता है कि नमाज जो है वो बेहतर है नींद से। तो अब जब हम नमाज सुने, ये कलमात सुने, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि फौरन उठ जाएं और नमाज के लिए तैयारी करें, क्योंकि बेहतरी की तरफ हमें शौक से भाग के जाना चाहिए। ठीक है, अब हमारी नमाज अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई है, फजर की नमाज भी हो गई है और बाकी नमाजें अजान, फजर की अजान भी हो गई और बाकी अजानें भी हो गई हैं। और इसी तरह जो मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते हैं, ऑब्वियसली लेडीज भी सारी, अगर पाकिस्तान में नहीं तो मक्का में, जब मदीना में जाते हैं तो मस्जिद में नमाजें पढ़ते हैं। तो हम सबका ये एक्सपीरियंस है कि नमाज अजान के बाद, नमाज शुरू होने से पहले अकामत कही जाती है। ठीक है, तो अकामत के जो अल्फाज होते हैं वो भी नमाज अजान के अल्फाज से मिलते जुलते होते हैं। ठीक है, मतलब सिमिलर होते हैं। जैसे फजर की अजान में एक इजाफा था, तो ऐसे ही जो अकामत के लिए अकामत कही जाती है उसमें भी एक इजाफा किया जाता है, कद कामत सलात, कि यकीनन नमाज खड़ी हो गई है। ठीक है, 2 बार ये कहा जाता है। तो हम इसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि बाकी सारे अल्फाज की तो हमें समझ आ गई है, हमें पता चल गया क्यों कहे जा रहे हैं और क्या इनका मायने, क्या मफहूम है, क्या मसलहत है इसके कहने की। तो अब हम अकामत के अल्फाज भी समझ लेते हैं, ताकि वो सारी अजान, अकामत, उसके बाद नमाज, सारा हमें, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं ना, कि जब अजान की समझ होगी कि अजान किस लिए कही जा रही है, फिर उसके बाद जो अकामत है वो किस लिए कही जा रही है, तो फिर इंशाल्लाह ताला नमाज की तरफ जाएंगे। तो कद कामत सलात, कद जो है उसका मतलब है अलबत्ता, हो चुका है, ऑलरेडी, जो कि मतलब ऑलरेडी एक काम जो है वो शुरू हो चुका है। जब अजान कही जाती है वो तो एक ऐलान होता है ना कि वक्त हो गया है अजान का, नमाज का, तो अब तैयार हो जाओ और जो है ना नमाज के लिए जाओ या नमाज की तरफ आओ। ठीक है, हैया अला सलाह, हैया अलल फलाह। तो जब हम मस्जिद में होते हैं, जो लोग मस्जिद में आ चुके होते हैं अजान सुन के, तो जब मस्जिद में सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको बताने के लिए कि अब जो है नमाज खड़ी होने लगी है। अम, ये अगर आप लोग म्यूट कर लें तो। आयशा आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। वगैरह खा लिया। अभी आ रही है आवाज? अभी आवाज आ जी रही है? जी आवाज आ रही है आपकी, पता नहीं हमें तो आवाज आ रही है आवाज आपकी। अच्छा, कनीज आपको आ रही है आवाज? अगर आप भी कंफर्म कर दो। मैं कल कनीज को आवाज नहीं आ रही। आयशा पहले नहीं आ रही थी, किसी ने माइक खोला हुआ था, अब सबको आ रही होगी इंशाल्लाह। अच्छा चलें फिर, हम लोग कर लेते हैं कैरी ऑन, तो इंशाल्लाह ताला सबको आ रही होगी आवाज। तो इसको अब, हाँ, मे भी उनका इंटरनेट का मसला हो। तो कद जो है ये 406 दफा कुरान में इस्तेमाल हुआ है, और ये उसलिए होता है कि तहकीक, अलबत्ता, ऑलरेडी, जो काम जो है हो चुका होता है ना, कि एक यकीन दहानी के लिए कि अब ये काम शुरू हो गया है, अब पूरी तैयारी कर लो कि ये होने वाला है। ठीक है, कामत, कामत जो होता है, सॉरी, ठीक है, अजान इस बात का ऐलान है कि लोग मस्जिद में आए, और अकामत जो है उन लोगों के लिए जो मस्जिद में बैठ के इंतजार कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ऐलान है कि अब रेडी होके खड़े हो जाओ, सफ़े बना लो, क्योंकि नमाज जो है वो शुरू होने लगी है। ठीक है, और कामत जो है उसका मतलब है खड़े होना, और असलात जो है, सलात, नमाज हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो अब कामत जो है वो
आई थिंक उसकी स्लाइड मिसिंग है, तो इसका मैं वैसे ही बता देती हूँ। कामत कौम से है, काफ वाव मीम इसका रूट वर्ड है। कामत है खड़े होना, के खड़े हो जाओ, क्योंकि अकामत हो रही है। अकामत जैसे कहा जाता है, अकामत इसीलिए होता है कि खड़े हो जाओ अब, क्योंकि जाहिर है जब मस्जिद में जाते हैं, अभी नमाज में टाइम होता है, तो लोग सारे बैठे हुए होते हैं, अपने कामों में बिजी होते हैं, कोई तस्बीह कर रहा है या कोई कुछ भी कर रहा है, तो सबके लिए एक ऐलान होता है कि अब खड़े हो जाओ, तैयार हो जाओ, सफ़े बना लो, क्योंकि अब नमाज शुरू होने लगी है। तो इसलिए अकामत कही जाती है कि सारे रेडी हो जाएं, क्योंकि अकामत के साथ ही फिर नमाज शुरू हो जाती है। तो इसकी भी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं हम। कद कामत सलात। तो फातिमा अगर आप ही अनम्यूट करके प्रैक्टिस करोगे इसकी भी। जी। जी कद कद अलबत्ता अलबत्ता कामती खड़ी हो गई, कामत खड़ी हो गई, अस्सलात नमाज, सलात नमाज, कद कामत सलात, कद कामत सलात, अलबत्ता खड़ी हो गई नमाज, अलबत्ता खड़ी हो गई नमाज, कद कामत सलाह, कद कामत सलाह, अलबत्ता खड़ी हो गई नमाज। अलबत्ता खड़ी हो गई नमाज। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अकामत भी हो गई है। तो ऑब्वियसली नमाज से पहले हम सबको पता है कि वज़ू किया जाता है, जो कि बहुत बड़ी, इसके बगैर नमाज नहीं हो सकती। तो वज़ू का जो सुन्नत तरीका है, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे वज़ू का आगाज़ किया और उन्होंने वज़ू के बाद कौन सी दुआ पढ़ी, तो आई एम श्योर कि सबको वो दुआ आती होगी और सब पढ़ते भी होंगे वज़ू के बाद। तो आज हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वज़ू से पहले जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूटीन थी, वो बिस्मिल्लाह पढ़ते थे वज़ू से पहले, ठीक है। बिस्मिल्लाह पढ़ के वो वज़ू का आगाज़ करते थे। फिर वज़ू के सारे स्टेप सबको पता ही है कि कैसे वज़ू करते हैं। तो बिस्मिल्लाह हम पहले कर चुके हैं, बिस्मी भी नाम से और अल्लाह ही अल्लाह के, तो ये हम लोग पहले कर चुके हैं, तो इसलिए उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। और वज़ू के बाद की जो दुआ है उसका उसकी अफादियत, उसकी फजीलत जो है, उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो कोई भी ध्यान से वज़ू करे और फिर ये दुआ पढ़े, तो जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं, वो जिससे चाहे दाखिल हो जाए। मतलब इतनी ज्यादा फजीलत है अच्छे तरीके से वज़ू करने की और फिर उसके बाद ये दुआ पढ़ने की, कि जन्नत के जो 8 दरवाजे हैं वो खोल दिए जाते हैं और उस इंसान की मर्जी कि जिस मर्जी दरवाजे से वो जन्नत में दाखिल हो जाए। और ये तिरमिजी की रिवायत है, ठीक है, ये जो हदीस है। तो अब हम इस खूबसूरत दुआ को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसका आगाज जो होता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। तो इसकी अशहादु की भी तशरीह पहले गुजर चुकी है कि मैं गवाही देता हूँ, और हमने पिछले लेसन में पढ़ा था कि गवाही हम उसी चीज़ की देते हैं जिसका हमें दिल से यकीन हो, दिल से हमें मुतमईन और दिल से हम गारंटी, दिल से श्योर हो कि हम इस चीज़ पे पूरे मुतमईन है। तो फिर इंसान उस चीज़ की गवाही देता है जिसका मतलब 100% उसको यकीन होता है कि ये बात सही है। और किस चीज़ की गवाही दे रहे हैं, अशहदु अन भी हम पीछे कर चुके हैं, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मतलब अजान में हम कर चुके हैं अन का भी। और उसका मतलब है कि ला इलाहा, नहीं है कोई माबूद, ला का भी हम पीछे कर चुके हैं लेसन में, ला का नहीं के लिए होता है और इलाह माबूद के लिए। तो हम गवाही देते हैं अशहदु ला इलाहा, मैं गवाही देता हूँ कि नहीं है कोई माबूद इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के, ठीक है। और ये ला इलाहा इल्लल्लाह की फजीलत भी पिछले सबक में हमने पढ़ी थी कि ये बहुत अहम है, और जिसका, और मुस्लिम की रिवायत है कि मतलब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अबू दाऊद में जो रिवायत है वो ये कि जिस शख्स का आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो जन्नत में दाखिल होगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ज़ुबान पे ज़्यादा से ज़्यादा ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करते रहें, ताकि कोई इंसान को पता नहीं होता कि किस वक्त उसकी मौत आ जाए। तो इसलिए हमारी ज़ुबान पे आखिरी वक्त में जो सा कलमा होगा, अगर वो ला इलाहा इल्लल्लाह होगा, तो जन्नत में दाखिल होना हमारे लिए उसकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी हुई है, ठीक है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दें कि हम मौत से पहले ये कलमा अदा कर सकें इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि इंसान जो है, बहुत कम इंसान जो है वो मरने से पहले ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने की अल्लाह ताला उन्हें तौफीक देते हैं। और ये डिपेंड करता होता है कि आपकी ज़िंदगी किन किन प्रायोरिटीज में आपकी जिंदगी गुजरी है, कि आप जिंदगी में जिस चीज को प्रायोरिटाइज करते हैं ना, कि जिस चीज में आपका फोकस होता है, आपका दिल जिन कामों में लगता है,
وہی کام آپ اپنی موت سے پہلے بھی کر رہے ہوتے ہیں. جن لوگوں کا دل زندگی میں بھی اللہ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے, اللہ کے کلام کے ساتھ جڑا ہوتا ہے, اللہ کے وحدانیت لا الہ الا اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے, تو انہی کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں کہ وہ مرنے کے وقت بھی اس کلمے کو ادا کر سکیں. اگر ہمارا دل دنیا میں جڑا ہوا ہے, دنیا کے کاموں کے پیچھے ہمارا سارا ٹائم گزر رہا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو توفیق نہیں دیتے کہ وہ مرنے کے وقت لا الہ الا اللہ پڑھ سکیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہمارا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو انشاءاللہ تعالیٰ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ قریب المرگ شخص کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو, کیونکہ جو موت کی سختی ہوتی ہے اس وقت انسان کو سب کچھ بھول جاتا ہے. کیونکہ جب ہمیں ویسے بھی تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں کوئی تکلیف ہو تو ہمیں ہمارا فوکس تکلیف کی طرف ہی ہوتا ہے, ہمیں باقی باتیں جو ہوتی ہیں وہ بھول جاتی ہیں. تو جو موت کی تکلیف جو ہے وہ تو دنیاوی تکلیفوں سے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں اس تکلیف سے اور اس کو آسان کریں ہمارے لیے, لیکن وہ بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. تو اس کی تکلیف میں انسان کو سب کچھ بھول جاتا ہے, اور پھر شیطان جو ہمارا دشمن ہے وہ بار بار وسوسے ڈالتا ہے, کیونکہ وہ جب تک انسان کی جان نہیں نکل جاتی اس وقت تک انسان کو دین سے بہکانے کی, اس کو پلٹانے کی کوشش کرتا رہتا ہے. تو اس وقت اگر اس شخص کے پاس ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے, کیونکہ آپ کسی کو فورس زبردستی نہیں کر سکتے, لیکن اگر سارے آس پاس بیٹھے ہوئے لوگ کلمہ پڑھنا شروع کر دیں اونچی آواز میں تاکہ اس شخص کے کانوں میں کلمے کی آواز جائے, تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی توفیق دے دیتے ہیں کہ اس کا دھیان جو ہوتا ہے وہ کلمے کی طرف چلا جاتا ہے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کہ تلقین اس سینس میں کر سکتے ہیں کہ آپ آس پاس جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے کلمہ پڑھنا شروع کر دیں تاکہ اس شخص کے کانوں میں کلمے کی آواز جائے تو اس کی زبان سے بھی وہ ادائیگی اس کی آسان ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم اس کو سمجھ بھی سکیں کلمے کی افادیت کو, اور ہمارے دل میں اس پہ پختہ ایمان بھی ہو, اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس کو ہر وقت اپنی زبان پہ جاری رکھنے کی توفیق دیں, اور موت کے وقت بھی ہمیں اپنی زبان سے اس کو ادا کرنے کی توفیق دیں. اور اس کے بعد جو اس کا حصہ ہے وحدہ واحد سے ہے. واحد ہم جانا پہچانا لفظ ہے کہ ایک کے لیے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے نا کلمے کے بعد لا الہ الا اللہ, کہ نہیں ہے کوئی الہ اللہ سوائے اللہ کے. وحدہ وہ اکیلا ہے, مطلب پہلے تو لا الہ الا اللہ میں کہا گیا ہے نا کہ اللہ ایک ہی ہے, اس کے بعد دوبارہ اس بات کی تردید کی جا رہی ہے, دوبارہ اس بات پہ زور دیا جا رہا ہے. جب یہی ہوتا ہے نا کہ جب ہم ایک بہت ضروری بات ہوتی ہے تو اس کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں, کوئی بہت اہم میسج ہوتا ہے تو اس کو بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے تاکہ سننے والے کے ذہن میں وہ پختہ ہو جائے. تو وحدہ بھی جو ہے وہ اسی چیز کی ریپیٹیشن ہے کہ وہ اکیلا ہے, کہ مطلب وہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور وہ اکیلا ہے, وہ ایک ہی ہے, مطلب وہ واحد ہے, احد ہے. توحید یہ سارے اسی سے نکلے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. ایک مطلب توحید بھی یہی ہے کہ ایک اللہ پہ ایمان لانا, اور واحد ایک, ٹھیک ہے. اور پھر لا شریکہ, لا نہیں ہے, شریکہ کوئی شریک. اب یہ اس کی تیسری دفعہ اسی چیز پہ زور دیا جا رہا ہے کہ پہلے کہا گیا لا الہ الا اللہ, نہیں کوئی الہ اللہ کے سوا, پھر وحدہ وہ اکیلا ہے, اور لا شریکہ کہ اس کا کوئی شریک نہیں. اس کا بھی مقصد یہی ہے نا کہ وہ اکیلا ہے, جو اکیلا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے, کیونکہ یہ اتنا اہم میسج ہے کہ جو ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے نبیوں کی جو شریعت آتی تھی ان میں جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ یہی تبدیلی آ جاتی تھی کہ لوگ جو ہے سارے نبیوں نے, جو اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے ہیں, سب نے ایک ہی پیغام لوگوں کو دیا ہے کہ اللہ ایک ہے, اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے, ایک اللہ کی عبادت کرو. لیکن جب وہ نبی چلے جاتے تھے, وہ فوت ہو جاتے تھے, تو ان کی جو قوم ہے وہ آہستہ آہستہ کرتے کرتے جو ہے نا وہ شرک میں مبتلا ہو جاتے تھے. اس کا کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا تھا, یا تو یہ کہ وہ اپنے نبی کو اتنا زیادہ اونچا سٹیٹس دے دیتے تھے کہ وہ جیسے یہ ہوتا ہے نا کہ اگر ایک شخص ہمارا پسندیدہ ہے تو ہم اس کو اس میں جو چیز نہیں ہوتی, جو اس کی کوالٹی نہیں ہوتی, وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں, کہ اس کے پیار میں, اس کی رسپیکٹ میں اس کو اتنا اونچا مقام دے دیتے ہیں کہ اس سے وہ باتیں بھی ریلیٹ کر دیتے ہیں جو اس میں ایکچوئل میں نہیں ہوتی. تو یہی کام پچھلی قوموں نے بھی کیا ہے, جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا اونچا مقام دے دیا کہ ان کو اللہ کے برابر لے آئیں, اور باقی قوموں نے بھی یہی کیا ہے کہ اپنے نبیوں کو یا کوئی بھی نیک انسان, کوئی بھی انہیں اچھا انسان ملا ہے جس نے انہیں اچھا بتایا, جو ان کا پسندیدہ شخص بنا ہے, تو اس کو اتنا اونچا مقام دے دیا ہے کہ اللہ کے بھی آگے ان کو رکھ دیا ہے, تو وہ پھر شرک میں شامل ہو جاتے ہیں. تو اس لیے یہ مطلب اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ وہ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے لیکن شرک کو نہیں معاف کریں گے. تو اتنا زیادہ اس کا مطلب یہ ناپسندیدہ قسم کا گناہ ہے, اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کلمے میں, جو ہم نماز میں بھی پڑھیں گے, یہی جو ہم تحیات پڑھتے ہیں اس کے اینڈ میں بھی یہی ریپیٹ ہوتا ہے
अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू, और दूसरा कलमा भी यही है। मतलब बार बार इस चीज की रेपिटेशन होती है कि, और वजू के बाद वाली दुआ में भी ये है कि 3 दफा इसमें इस बात पे जोर दिया जा रहा है कि अल्लाह एक ही है, अल्लाह के साथ, अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है। अगर कोई, हम इलाह की भी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ना कि इलाह वो होता है जिसकी इबादत की जाए, जिससे मदद मांगी जाए, अपनी सारी जरूरियात जिससे वाबस्ता की जाए। तो हमें अपनी जरूरत किसी से वाबस्ता करने की जरूरत नहीं है अल्लाह के सिवा, ठीक है। और वो एक ही है कि मतलब जब एक होती है चीज तो उसमें कोई नहीं कि एक है, जैसे वो कहते हैं ना कि ईसा अलैहिस्सलाम नाउज बिल्ला अल्लाह के बेटे हैं, या मतलब ऐसे रिलेट कर देते हैं, या बाकी मजहबों ने जो जो एडिशंस किए हुए हैं। तो वाहदा हूँ कि वो एक ही है, कि उसमें किसी तरह से कोई शरीक नहीं है, ना कोई उसका बेटा है, ना कोई उसकी बेटी, ना मतलब जो मुशरिक के मक्का थे वो फरिश्तों को अल्लाह ताला की बेटियां कहते थे, नाउज बिल्ला। तो इसमें इस बात की भी तरदीद हो रही है कि मुकम्मल इस बात का मेक श्योर किया जा रहा है कि हमारे दिमाग में ये चीज पुख्ता हो जाए कि अल्लाह बस एक ही है। अल्लाह जैसी जो सिफात हैं वो किसी इंसान में हो ही नहीं सकती, ना किसी इंसान में, ना किसी और मखलूक में। तो इसलिए इस बात की बिल्कुल इसको दिमाग से निकाल देना चाहिए। और जब ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान कहता है तो बिल्कुल इस बात पे पुख्ता यकीन कर लें कि बस अल्लाह है और अल्लाह ही सारी काम करने वाला है। अल्लाह के साथ कोई शरीक नहीं है, किसी इंसान का ये मुकाम नहीं है कि वो अल्लाह की किसी क्वालिटी में, अल्लाह की किसी सिफ्त में अल्लाह के बराबर हो सके, ठीक है। और हमें भी इससे बचना चाहिए कि किसी की मोहब्बत में, क्योंकि हम लोग ये भी करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अक्सर जो नाते भी बनी हुई हैं उनमें शिरकिया अल्फाज शामिल कर दिए जाते हैं कि ऐसी ऐसी बातें की जाती हैं कि अल्लाह ताला नहीं बचाएं, अल्लाह ताला से नहीं, अल्लाह ताला नाउज़ुबिल्लाह नहीं बचाएंगे तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बचा लेंगे। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये कहा हुआ है कि अगर अल्लाह बचाएंगे किसी को तो वही बचेगा, अगर अल्लाह का किसी पर रहम होगा तो वही बचेगा। वो अल्लाह के सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये इजाजत नहीं है कि वो अल्लाह की इजाजत के बगैर किसी की सिफारिश कर सकें। तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा इस बात पे फोकस करना चाहिए कि अगर कोई नात भी सुने उसमें कोई ऐसे शिरकी अल्फाज हों तो उससे बचना चाहिए, ठीक है। हम ला इल्मी में अक्सर ऐसी बातें भी मुंह से निकाल देते हैं कि जिसमें शिरकिया आंसर आ जाता है, तो इनसे भी बहुत ज्यादा बचने की जरूरत है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम बहुत हाई है, बहुत ऊंचा स्टेटस है, लेकिन जितना भी ऊंचा स्टेटस है वो अल्लाह ताला के बंदे ही हैं, ठीक है। मतलब उनका मुकाम अल्लाह ताला के बराबर नहीं है। तो ये बात हमें मेक श्योर करनी चाहिए कि किसी की भी रिस्पेक्ट में, किसी की भी मोहब्बत में इतना एग्जैजरेट ना करें कि उसको शिर्क की लेवल पे ले जाएं, ठीक है। तो अल्लाह ताला हमें बचने की तौफीक दें। तो इसीलिए इसमें बार बार इस बात की रेपिटेशन हो रही है, 3 दफा इस कलमे में इस बात की रेपिटेशन हुई है कि अल्लाह बस एक है, ठीक है। और शरीक सिंगुलर है, शुरका उसका प्लूरल है, उसकी जमा है। और ये दोनों शरीक और शुरका जो है 40 दफा कुरान में इस्तेमाल हुआ है ये लफ्ज, ठीक है। शरीक जो होता है वही होता है हिस्सेदार, पार्टनर, कि किसी एट्रीब्यूट में, अल्लाह ताला की किसी सिफ्त में आप किसी दूसरे इंसान को शरीक कर दें, कि एक सिफ्त जो अल्लाह ताला की है उसमें आप किसी और को भी शरीक कर लें। कि जैसे असमी है कि अल्लाह ताला सुनने वाला है, सब कुछ सुनने वाला है, तो अगर आप ये कहें कि कोई और भी, कोई नबी या कोई भी इंसान जो है वो उसी लेवल पे सुन सकता है, हमारी दुआएं सुन सकता है या हमारी दुआएं पूरी कर सकता है, तो वो एक तरह का शिर्क हो जाएगा कि हम उस सिफ्त में किसी और को भी शामिल कर रहे हैं, जबकि ये खाली अल्लाह ताला का है कि सारी ये सिफात अल्लाह ताला के लिए ही मखसूस हैं, ठीक है। तो ये सारा शरीक, शुरका, शिर्क, मुशरिक, ये एक ही जड़ से, एक ही रूट इनका है, ठीक है। और ये उससे ये सारे लफ्ज बने। और लाहू हम अरबी ग्रामर में कर चुके हैं, लाहू उसके लिए हु जो होता है, हु की ज़मीर अल्लाह ताला की तरफ जा रही है। वाहदा हु में भी हमने हु पढ़ा है, वो एक है, तो इसलिए वो एक उसके लिए हु का लफ्ज होता है। और लाहू उसके लिए, ठीक है, कोई शरीक नहीं है उसका। उसका या उसके लिए प्रपोजिशन जो हरूफ जड़ होते हैं, जैसे ला, आपको पहले भी बताया था कि उनका मतलब हम जुमले के मुताबिक उसको चेंज कर लेते हैं कि उसका या उसके लिए, इसमें थोड़ा बहुत हम चेंज जुमले के मुताबिक कर लेते हैं, ताकि, क्योंकि जब भी आप किसी लफ्ज को एक जुबान से दूसरे अल्फाज में एक जुमले को ट्रांसलेट करते हैं तो आपको उस दूसरी जुबान के मुताबिक उसको बनाने के लिए थोड़ी बहुत उसमें चेंजेस करनी पड़ती हैं। तो वो प्रपोजिशन जो है वो अगर आप लफ्ज टू लफ्ज, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करें तो वो ऐसी ट्रांसलेशन होती है कि उसका कोई मफहूम नहीं बनता है। तो उसका मफहूम क्लियर करने के लिए थोड़ा बहुत उसमें चेंज करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे लाहू हमने उसके लिए पढ़ा था ना, तो इसका उसका भी हो सकता है मायने, इसके दोनों मायने हैं, ठीक है। तो ठीक है, अब इसकी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसका पहला हिस्सा जो है वो हम कर चुके हैं, तो ये वाहदाहु ला शरीका लहू ये नया हिस्सा है, तो इसकी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। कौन प्रैक्टिस करेगा?
عائشہ رحمان آپ کرو گے پریکٹس؟ ہاں جی جی چلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. چلو اس کو پریکٹس کر لیتے ہیں. وحدہ، وحدہ وہ اکیلا ہے. وہ اکیلا ہے. لا شریکا، لا شریکا نہیں ہے کوئی شریک. نہیں ہے کوئی شریک. لہو، لہو اس کا. اس کا. وحدہ لا شریک لہو، وحدہ لا شریک لہو وہ اکیلا ہے نہیں ہے کوئی شریک اس کا. وہ اکیلا ہے نہیں ہے کوئی شریک اس کا. وحدہ لا شریک لہو، وحدہ لا شریک لہو نہیں وہ اکیلا ہے نہیں ہے کوئی شریک اس کا. وہ اکیلا ہے نہیں ہے کوئی شریک اس کا. جی جزاک اللہ خیر. اب اسی کا دوسرا حصہ جو ہے وہ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. ٹھیک ہے، یہ اسی دعا کا اگلا حصہ ہے. اس میں ہم وا کو بھی پہلے کر چکے ہیں، اشہد یہ بھی کر چکے ہیں، انا اس کو بھی پیچھے اذان کے سبق میں کیا تھا، محمدن بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس میں جو نئے الفاظ ہیں وہ عبدہ ہے. عبد جو ہوتا ہے، عبد بندہ ہوتا ہے. تو جیسے عبداللہ ایک نام بھی ہوتا ہے نا، اللہ کا بندہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہیں اس میں ہمیں وہی یقین دہانی کرائی جا رہی ہے، بار بار ریمائنڈر دیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں. کیونکہ اسی چیز میں جو پرانی قومیں انہوں نے چینج کر لیا تھا کہ یہودی بھی کہتے تھے عزیر علیہ السلام کو وہ اللہ کا بیٹا کہنا شروع ہو گئے تھے، اور جو عیسائی ہیں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا مطلب ان کا ماننا ہے، نعوذ باللہ. تو اس لیے اس بات کو بہت زیادہ ہمیں یقین دہانی کرائی جا رہی ہے کہ ہم بھی اپنے اندر ایسے عقائد پیدا نہ کر لیں جن کی وجہ سے پرانی قوموں نے اپنے مذہب کو مطلب ڈسٹورٹ کر لیا، اس کو چینج کر لیا ہے. تو اس لیے اس بات کی ہمیں بار بار یقین دہانی کروائی جا رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں، جیسے کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں. لیکن اوبیسلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہم سب سے بہت زیادہ ہے، تو وہ بہت اعلیٰ مقام پہ ہیں ہم سب سے، لیکن وہ پھر بھی بندے ہی ہیں اللہ کے. ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، تو ہم پہ یہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو رول ماڈل بنا کے ان کے طرح سے اپنی زندگی گزاریں. تو اس سے ہمیں یہ بھی ایک طرح سے آسانی بھی ہو جاتی ہے نا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم انسان ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، تو ہمیں کوئی رول ماڈل اگر کوئی کہا جائے کہ کوئی ایسا انسان، کوئی ایسی مخلوق ہو جو کہ انسان نہیں ہے، تو اس کو رول ماڈل بنانا مشکل ہوتا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی جو ہیں وہ سارے انسانوں میں انسان ہی نبی بھیجے ہیں تاکہ ان کو فالو کرنا، کیونکہ ظاہر انسان جو ہے اس کے پرابلم بھی ہمارے جیسے ہیں، اس کے ضروریات بھی ہماری جیسی ہیں. تو ہم ہر مسئلے میں اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ جیسے ہمیں بھوک لگتی ہے، ہماری ضروریات ہیں جسمانی اور روحانی، تو ایسی نبی جو تھے ان کو بھی یہی سارے مسائل تھے جو ہمیں ہوتے تھے انسان ہونے کے ناطے. لیکن یہ کہ انہوں نے ان سارے پرابلمس کے ہوتے ہوئے بھی اپنی زندگیاں اللہ کے فرمان کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاری ہیں. تو اس سے یہ بھی ایک طرح سے پیغام ہمیں ملتا ہے نا کہ اگر یہ بھی ہمارے جیسے انسان ہو کے یہ ساری مشکلات جو ہمیں درپیش ہیں ان کو بھی درپیش تھیں، لیکن ان سب کے باوجود انہوں نے بھی اپنی زندگی اللہ کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق گزاری ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاری ہیں. تو ہم بھی یہ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم بھی بندے ہی ہیں اور وہ بھی بندے ہی تھے. اور ان کا سٹیٹس اس لیے بہت زیادہ اونچا ہے کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی پوری اپنے نفس کو قابو میں کر کے اپنے نفس کی نہیں سنی ہے، بس اللہ کی سنی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دیں کہ ان کے نقش قدم پہ ہم بھی چل سکیں اور اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزار سکیں. اور اس کے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں رول ماڈل بھی دے دیا ہے کہ اگر وہ کر سکتے ہیں تو تم بھی کر سکتے ہو، کہ وہ بھی انسان تھے، تم بھی انسان ہو. اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انسان ہی سمجھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی بار بار کہا ہے کہ وہ انسان ہی تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن میں بھی بار بار یہ کہا گیا ہے کہ سارے جو رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں وہ انسان ہی ہیں، انسانوں کے لیے بھیجے ہیں. اگر فرشتے زمین پہ آباد ہوتے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نبی بنا کے بھیجتے، لیکن کیونکہ انسان آباد ہیں تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ہی نبی بنا کے بھیجا ہے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان کو بہت زیادہ ایگزیجریٹ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم ان کا سٹیٹس نعوذ باللہ اللہ کے برابر کر دیں. یا جیسے پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ ہم نعتوں میں ایسی باتیں کر لیتے ہیں کہ دعاؤں کے سننے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یا مشکل کشا جیسے
بعض اوقات علی رضی اللہ عنہ کی ذات سے بھی کہا جاتا ہوتا ہے کہ مشکل کشا علی، مطلب یہ سارے شرکی الفاظ ہیں، تو ہمیں بہت زیادہ بچنا چاہیے ان سے، کیونکہ مشکل کشا اللہ تعالیٰ ہی ہے اور دعاؤں کا سننے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دعائیں نہیں سن سکتے کیونکہ وہ ایک انسان تھے، ٹھیک ہے، ان پہ ہم درود بھیجتے ہیں اور فرشتے ان تک ہمارا درود لے کے جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے درود پڑھ رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو وہاں پہ اپنی قبر میں سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، قبر مبارک میں، ایسا نہیں ہے، ان تک وہ درود پہنچایا جاتا ہے فرشتوں کے ذریعے۔ تو اس لیے ہمارا کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم لوگ یہاں بیٹھ کے جو بھی بات کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سن لیں گے۔ یہ سننے کی صلاحیت السمیع جو ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہر کسی کو سن سکتے ہیں، کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہ صفت نہیں دی ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمیں ایسے شرکی الفاظ سے، ایسے شرکی کلمات سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی لیے بار بار نماز میں بھی یہ بات ریپیٹ ہوتی ہے کہ محمدن عبدہ و رسولہ، کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک بندے ہیں اور ان کا سٹیٹس یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور رسول کی وجہ سے ان کا سٹیٹس بہت ہائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہمیں اپنے دماغ میں کلیئر رکھنی چاہیے۔ عبد جو ہے وہ بندہ ہے، اور ہو کی ضمیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہو کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے کہ اللہ کے بندے ہیں، ٹھیک ہے، اور عبد سنگولر ہے، عباد جو ہے وہ اس کی جمع ہے، اور یہ دونوں الفاظ 125 دفعہ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں۔ اور رسول اس کے رسول ہیں، اس کی یہاں بھی ہو کی جو ہے وہ اللہ کی طرف جا رہی ہے کہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہی جو بات ہوئی ہے کہ پچھلی امتوں میں یہی ہوا ہے کہ نیک لوگوں کی کارناموں کی وجہ سے ان کو خدا کا بیٹا یا خدائی میں شریک بنا دیا جاتا تھا، تو یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی مرتبے کو بیان کر کے اس پر ہر مومن روزانہ اس بات کی اس سے شہادت دلوائی جاتی ہے، مطلب ہمیں وہی بات ہوتی ہے نا کہ شہادت وہ چیز ہوتی ہے جس کا ہمارے دل میں پکا یقین ہو، پختہ یقین ہو، تو ہم سے ہر نماز میں اس بات کی شہادت دلوائی جاتی ہے، اور ہر وضو کے بعد کی دعا میں اس بات کی شہادت دلائی جاتی ہے، تاکہ یہ جو اس قسم کا شرک ہے اس کا دروازہ بالکل بند ہو جائے امت مسلمہ پر، ٹھیک ہے، اور ہم لوگوں کا اس چیز پہ پختہ یقین ہو کہ ہم سب کو اللہ نے ہی بنایا ہے، اور اس دنیا کی ہر چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے، اور ہم کو بھی اس کا سچا بندہ بن کر رہنا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے بہترین عبد ہیں اور بہترین بندے ہیں، اور ہمارے لیے ان کا اسوہ حسنہ جو ہے وہ بہترین نمونہ ہے، تو ان کے ہمیں طریقے پہ عمل کرنا چاہیے اور ان کے جیسی زندگی گزارنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں۔ عائشہ رحمان آپ ہی انمیوٹ کرو گے؟ ہاں جی۔ جی۔ وَأَشْهَدُ، وَأَشْهَدُ، اور میں گواہی دیتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں، اَنَّ، کہ انا، کہ محمدن، محمد صلی اللہ علیہ محمدن وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، عبدہ، عبدہ، اس کے بندے، اس کے بندے، ورسولہ، ورسولہ، اور اس کے رسول ہیں، اور اس کے رسول ہیں، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ اب ہم اس کے اگلے حصے پہ جاتے ہیں۔ اس دعا کا اگلا حصہ ہے اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ بنا دے مجھے خوب توبہ کرنے والوں میں سے، ٹھیک ہے، اللہم، اے اللہ، ہم اس کو پہلے کر چکے ہیں۔ اجعلنی، اجعل جو یہ دو لفظوں سے بنا ہے، اجعل بنا دے، اور نی مجھے، ٹھیک ہے، اور من الشیطان جیسے من ہم کر چکے ہیں آلریڈی۔ توابین، توابین تابہ سے ہے، توبہ کرنے والا۔ توبہ کا جو مطلب ہوتا ہے وہ پلٹنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم جب کوئی گناہ کرتے ہیں تو ہم جب گناہ کر رہے ہوتے ہیں تو obviously اللہ کے احکام سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، اور جب ہم توبہ کرتے ہیں تو ہم پلٹتے ہیں، پلٹ کے اللہ کی طرف چلے جاتے ہیں، تو اس لیے توبہ کا مطلب ہے پلٹنا، بار بار پلٹنا، اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہے پلٹنے والے، کہ بار بار جو obviously انسان ہے، انسان ہر وقت غلطیاں کرتے ہیں، اور اگر مطلب
کبھی گناہ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور کبھی اگر صحیح کام بھی کر رہے ہیں تو اس میں بھی اکثر غلطیاں کرتے ہیں کہ صحیح طریقے سے نہیں کرتے، تو بار بار ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، تو اس لیے بہت زیادہ توبہ کرتے رہنا چاہیے ہر وقت، اور اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے توبہ کرنا، اور اللہ تعالیٰ خود بھی اپنے آپ کو تواب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی بار بار پلٹ کے انسانوں کی طرف آتے ہیں، انسانوں سے امید رکھتے ہیں کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کے اللہ تعالیٰ کی طرف جائیں اور بار بار اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، ٹھیک ہے۔ تو تابہ جو ہے وہ پلٹا ہے، اور تائب پلٹنے والا، اور تواب جو بار بار پلٹنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تواب اس میں ریپیٹیشن آ جاتی ہے کہ وہ بار بار پلٹتا ہے، کہ ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، وہ بار بار جب بھی اسے کوئی غلطی ہوتی ہے، کوئی کوتاہی ہوتی ہے، کوئی کام صحیح طریقے سے نہیں ہوتا، وہ بار بار اس کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی کا اگلا حصہ ہے وَجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَہِّرِينَ، اور بنا دے مجھے پاک صاف رہنے والوں میں سے، ٹھیک ہے۔ یہ اسی دعا کا اختتام ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توابین میں سے بنا دے۔ پہلے ہم نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دی ہے، اس کے 3 دفعہ اس کی ریپیٹیشن کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے بندہ ہونے کی اور اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دی ہے، اور اس کے بعد جو اگلا حصہ ہے وہ ہمارے اپنے بارے میں آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں سے بنا دے کہ جو کہ بار بار اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، بار بار اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، بار بار اپنے گناہوں کی غلطیوں کی توبہ کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں میں سے بنا دیں جو کہ پاک صاف رہتے ہیں، پاک صاف رہنا پسند کرتے ہیں اور پاک صاف رہنے والوں میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ انسان بار بار غلطیاں کرتا ہے، جو کام اس نے نہیں کرنے ہوتے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا کرنے سے، بار بار شیطان کے وسوسوں سے یا اپنے نفس کے ترغیب دینے سے ہم بار بار ان کاموں کی طرف جاتے ہیں، یا اگر کرنے والے کام بھی ہیں تو ان کو بھی صحیح طریقے سے نہیں کرتے، تو اس لیے بہت زیادہ ضرورت ہے کہ بار بار توبہ کی جائے، ٹھیک ہے۔ اور توبہ کی شرائط میں کیا ہے؟ توبہ کی شرائط میں یہ شامل ہے کہ انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو، ٹھیک ہے، اس کو پتہ ہو کہ میں نے یہ غلط کیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جب تک ہمیں احساس نہیں ہوگا، ہمیں شعور نہیں ہوگا، ہم چاہے سارا دن بھی استغفر اللہ کرتے رہیں، لیکن ہمیں کوئی احساس ہی نہیں کہ ہم کس غلطی کے لیے استغفار پڑھ رہے ہیں یا کس کمی کوتاہی کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو اس کا ایسے فائدہ نہیں ہوگا، مطلب اس کا ثواب تو ملے گا ہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے کہ آپ ایک لفظ بھی، ایک حرف بھی قرآن کا پڑھو تو آپ کو اس پہ ثواب ملتا ہے، لیکن اگر آپ شعور کے ساتھ اس کو پڑھیں گے تو اس سے پھر آپ کی غلطیاں بھی معاف ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو توبہ کی شرائط یہ ہے کہ انسان جو ہے اس غلطی کو مانے، اپنی غلطی کا احساس ہو، اس کو مانے اور اس کو ارادہ کرے کہ اس کو میں نے دوبارہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اس کو کرنے سے رک جائے، لیکن اگر پھر غلطی سے ہو جائے تو پھر توبہ کر لے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ایک دفعہ تم نے ایک چیز سے نہ کرنے کی توبہ کر لی ہے تو اب تم سے اگر دوبارہ بھی غلطی سے وہ ہو جائے گا تو تمہیں معافی نہیں ملے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ اتنے غفور الرحیم ہے، اتنے تواب ہیں کہ جو ہے وہ ہم بار بار ایک ہی غلطی کریں، لیکن یہ کہ ارادتاً نہ کرے، کیونکہ بعض اوقات یہ بھی مینٹلٹی ہوتی ہے نا کہ انسان کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو معاف کر ہی دینا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو بہت غفور الرحیم ہے، تو ہم غلطیاں کرتے جاتے ہیں، تو اس صورت میں وہ غلطیاں معاف نہیں ہوتی اگر ہم جان بوجھ کے وہ غلطیاں کر رہے ہیں، لیکن اگر یہ ہے کہ ہم نے پورے سچے دل سے توبہ کی ہے، ہمیں احساس ہے کہ ہم نے یہ غلطی کی ہے، ہمیں اس پہ شرمندگی بھی ہے، اور ہم نے اس کو سچے دل سے توبہ کی ہے کہ ہم اس کو دوبارہ نہیں کریں گے، لیکن پھر بھی غلطی سے نہ چاہتے ہوئے ہم سے وہ کام ہو گیا ہے، تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، کیونکہ توبہ کی توفیق بھی اس وقت ہی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں جب اللہ تعالیٰ، مطلب اسکالرز کہتے ہیں کہ جب آپ کو توبہ کی توفیق مل گئی نا تو وہ آپ کی توبہ قبول ہوگی، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی معافی ہو گئی ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کرنا ہوتا تو اس بندے کو اس چیز کا شعور ہی نہیں ہوتا، وہ ساری زندگی غلطیاں کرتا رہتا ہے، کوتاہیاں کرتا رہتا ہے، لیکن وہ جیسے شیطان نے غلطی کی ہے تو شیطان نے ساتھ ہی کہا ہے کہ میں نے تو کوئی غلطی نہیں کی، اللہ تعالیٰ تو نے مجھے بہکایا ہے، تو نے میرے سے یہ کام کروایا ہے، مطلب اس نے اپنی غلطی کو مانا نہیں ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ساری زندگی کے لیے جو ہے رجیم کر دیا ہے، کہ ٹھکرایا، رحمت سے دور کر دیا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ کہانیاں ہمیں اسی لیے بتائی ہے نا کہ ہم ان کو دیکھ کے اپنی زندگی میں لیسن پکڑیں اور اپنی زندگی درست کریں۔ تو ہمیں جو رویہ اپنا ہے وہ ہم نے آدم علیہ السلام والا رویہ اپنانا ہے کہ انہوں نے ایک غلطی کی ہے، ان سے بھی غلطی ہوئی ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، لیکن انہوں نے فٹافٹ اس کا احساس انہیں ہو گیا ہے کہ میرے سے یہ غلطی ہوئی ہے، انہوں نے نہ صرف اس کی معافی مانگی ہے بلکہ انہوں نے دل سے توبہ بھی کی ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگی، اور اللہ تعالیٰ سے وہ کلمات بھی مانگے ہیں کہ مجھے بتائیں کوئی کلمات کے جن سے میری معافی ہو سکے، مطلب انہوں نے پوری طرح سے میک شور کیا ہے کہ ان کی معافی ہو جائے اور وہ دوبارہ اس چیز کو نہ کریں۔ تو اس کے لیے یہ کہ آپ کو غلطی پہ شرمندگی بھی ہو، غلطی مانے بھی، اور پھر اس کو نہ کرنے کی کا تہیہ بھی کریں،
لیکن اگر پھر بھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بہت تواب ہیں، بہت غفور رحیم ہے، وہ معاف کرنے والے ہیں. لیکن یہ اس بات کو میک شور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جان بوجھ کے وہ دوبارہ کام نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ تو غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے. ٹھیک ہے، وہ پھر شیطان کا رویہ ہو جاتا ہے کہ جو کہ غلطی پہ شرمندہ نہیں ہوتا بلکہ اپنی غلطی کو ڈیفینڈ کرتا ہے، کہ اس کے لیے جسٹیفیکیشن، اس کے لیے وجوہات بتاتا ہے کہ نہیں یہ وجہ ہوئی تھی، میں نے غلطی کی تھی، مطلب میں غلط نہیں ہوں، اس وجہ سے ان حالات کی وجہ سے یہ غلطی ہوئی ہے. تو جو مومن بندہ ہوتا ہے اس کی غلطی، اس سے غلطی ہوئی ہے، وہ فوراً ہی اس کو مان لیتا ہے کہ ٹھیک ہے میری کمزوری تھی، میرے سے غلطی ہو گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں. ٹھیک ہے، تو توبہ کرنے کے لیے یہ پورے توبہ کے ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ توبہ کی شرائط کیا ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر اگر ہم نے کسی انسان کا کوئی حق مارا ہے تو ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس انسان سے بھی معافی مانگیں، کیونکہ حقوق العباد تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، لیکن حقوق اللہ جو ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، ان میں جو غلطی ہے، لیکن حقوق العباد میں جو ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں وہ ہمیں اس بندے سے پہلے معافی مانگنے کی، اگر وہ بندہ ہمیں معاف کرے گا تو پھر ہی اللہ تعالیٰ معاف کریں گے. تو اگر ہم نے کسی انسان کے حق میں کوئی غلطی کوتاہی، اس کے کوئی حق تلفی کی ہے، تو ضروری ہے کہ اس سے بھی معافی مانگیں تاکہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے بھی معافی کی امید رکھ سکیں. اور پھر اس کے بعد وجعلنی من المتطہرین، پاک صاف رہنے والا. تو پاک صاف میں کپڑوں کی صفائی بھی آ جاتی ہے، جسم کی صفائی بھی. جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہم اپنا جسم بھی صاف کرتے ہیں، لیکن یہ بہت زیادہ لائک وائڈ ہے کہ بہت زیادہ اس میں وسعت ہے اس لفظ میں کہ عقیدے کی صفائی بھی ہے، کیونکہ شروع میں ہم نے جو اس کا شروع کا پارٹ تھا دعا کا، وہ لا الہ الا اللہ، شرک سے بچنا، کہ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ بھی پاک ہو، اس میں بھی کوئی شرک یا کوئی غلط قسم کا عنصر نہ ہو. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہم نے گواہی دی ہے کہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اس میں بھی کوئی قسم کی کوئی ناپاکی نہ ہو، اس میں بھی بالکل پیور ہمارا پاک ہو وہ عقیدہ بھی، اور ہمارے خیالات بھی پاک ہوں. ٹھیک ہے، اور جس جگہ ہم نماز پڑھیں وہ بھی پاک ہو. تو متطہرین میں ساری طرح کی پاک کی آ جاتی ہے کہ ہمارا دل بھی پاک ہو، ہمارا دماغ بھی پاک ہو، ہمارا نفس بھی پاک ہو، ہمارا جسم بھی پاک ہو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ جو ہر طرح سے پاک ہو، ہر لحاظ سے وہ پاک صاف ہو اور پاک صاف رہنے کو پسند کرتا ہو. ٹھیک ہے، تو اتنی خوبصورت دعا ہے جو ہم وضو کے بعد پڑھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں تاکہ اس کے فوائد سے پوری طرح سے فائدہ اٹھا سکیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں. اور اب میک شور کریے گا کہ اگر آپ کو نہیں یاد یہ دعا تو اس کو یاد کر لیں تاکہ ہر وضو کے بعد اس کو پڑھیں، اور اگر یاد ہے تو نیکسٹ ٹائم جب پڑھیں تو اس کے معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے پڑھیں تاکہ اس کے فوائد جو ہیں وہ پوری طرح سے ہم حاصل کر سکیں. ٹھیک ہے، تو شاف زبیر، آئی تھنک ربیہ ہونا آپ، شاف ربیہ آپ انمیوٹ کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ ربیہ ہی ہو نا؟ جی جی اچھا، میں نے گیس کیا تھا تو گیس ٹھیک نکلا. چلو کرو گے پریکٹس آپ؟ ہاں جی. چلو، اللہم، اللہم، اے اللہ، اے اللہ، اجعلنی، اجعلنی، بنا دے مجھے، بنا دے مجھے، من التوابین، من التوابین، خوب توبہ کرنے والوں میں سے، خوب توبہ کرنے والوں میں سے، وجعلنی، وجعلنی، اور بنا دے مجھے، اور بنا دے مجھے، من المتطہرین، من متطہرین، المتطہرین، پاک صاف رہنے والوں میں سے. پاک صاف رہنے والوں میں سے. اللہم اجعلنی من التوابین، اللہم اجعلنی من التوابین، وجعلنی من المتطہرین، وجعلنی من المتطہرین، متطہرین. متطہرین. اے اللہ بنا دے مجھے اے اللہ بنا دے مجھے خوب توبہ کرنے والوں میں سے، خوب توبہ کرنے والوں میں سے، اور بنا دے مجھے اور بنا دے مجھے پاک صاف رہنے والوں میں سے.
पाक साफ रहने वालों में से। अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। ए अल्लाह बना दे मुझे ए अल्लाह बना दे मुझे खूब तौबा करने वालों में से, खूब तौबा करने वालों में से, और बना दे मुझे और बना दे मुझे पाक साफ रहने वालों में से। पाक साफ रहने वालों में से। जज़ाकल्लाह खैर रबिया। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा कुरान का पाठ खत्म होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ आया होगा और इसको प्रैक्टिस भी करेंगे, इसको अमल में भी लेके आएंगे और साथ ही इसको दूसरों को भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर किसी ने कोई बात करनी है, कुछ शेयर करना है आज के लेसन के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में, नहीं तो हम अपना दूसरा लेसन शुरू करते हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाठ हमारा हो गया है, तो ग्रामर के पाठ को शुरू करते हैं। 6B लेसन जो है, आज हम जो पहले हमने पिछले लेसन में 3 हरूफ किए थे, तो आज हम जो अगले 3 हरूफ जड़ हैं उनको करेंगे, जो कि हैं बी, फी और अला। ठीक है, और ग्रामर जैसे कि आप सबको पता है कि हम TPI के साथ करते हैं, और TPI जो है वो सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और मिलकर कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये याद हो गया होगा इंशाल्लाह ताला, और सारे मिलके कर रहे होंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि जितना हम एक दूसरे के साथ मिलके करेंगे उतना ज्यादा हमको खुद भी समझ आएगी और हमारा पुख्ता भी होगा। ठीक है, पहले थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं हम पिछले लेसन की, क्योंकि ग्रामर ऐसी चीज है कि जितना ज्यादा आप इसको रिवाइज करते हैं, जितना ज्यादा रिपीट करते हैं, उतना ज्यादा आपके पुख्ता होता जाता है। अगर आप इसको रिपीट नहीं करेंगे, रिवाइज नहीं करेंगे, तो वो भूलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए मेक श्योर करें कि इसको ज्यादा से ज्यादा इसको रिवाइज करते रहें, इसकी प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, हमने कलमे की 3 किस्में पढ़ी थी, इसम, फेल और हर्फ। इसम का पढ़ा था कि इसम जो होता है वो किसी चीज का नाम होता है या किसी जगह का नाम होता है या किसी शख्स का नाम होता है या कोई सिफ्त होती है, जैसे कि मुस्लिम और मोमिन, और उसकी अरबी में पहचान भी होती है। क्लियरली हमें देख के पता चल जाता है अल्फाज से कि ये इसम है या इसम नहीं है। अगर उसका आगाज अलिफ लाम से हो रहा है या उसके एंड जो है वो तनवीन से हो रहा है, उन, अन और इन अगर उसके एंड पे है या उसके शुरू में अल है तो वो इसम होगा। या अगर वो जमा की फॉर्म में है तो उसके आखिर में वाव, नून, या, नून और अलिफ ता होगा। तो इससे पता चल जाता है कि ये इसम है। और फेल वो होता है जिससे किसी काम के होने का पता चलता है, जिसे जैसे फतहा और यामलून। और हर्फ इसम हम पहले कर चुके हैं, फेल हम इंशाल्लाह ताला आगे वाले लेसन में करेंगे। अभी हम हर्फ कर रहे हैं। हर्फ जो चीज इसम भी नहीं होती और फेल भी नहीं होती वो हर्फ होता है। ठीक है, और ये इसमों और फेलों को मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब एक जुमला बनाने के लिए हर्फ जो है वो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसम और फेल को जोड़ने का काम करता है, उनको मफहूम देने का, उनको मायने देने का जो है वो काम करता है हर्फ। ठीक है, और पिछले लेसन में हमने पढ़ा था हुआ, हुम, अंता, हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु। ठीक है, तो इसकी अल्हम्दुलिल्लाह काफी ज्यादा प्रैक्टिस होगी क्योंकि शुरू के लेसन से हम इसको कर रहे हैं। और ये जो है 1295 दफा कुरान में ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हुए हैं। ठीक है, और फिर हमने ये टुकड़े जो पढ़े थे, हु, हुम, का, ये, कुम, ना। ठीक है, ये भी हर लाइन में तकरीबन कुरान की ये आते हैं, तो इनकी भी बहुत ज्यादा अहमियत है। ठीक है, और इसी तरह हमने उन्हीं 6 टुकड़ों को मिला के रब के साथ मिला के किया था। रब्बू हूँ, उसका रब, रब्बू हुम, उन सब का रब, रब्बू का, आपका रब, रब्बी, मेरा रब, रब्बुकुम, आप सबका रब, और रब्बुना, हमारा रब। ठीक है, ये भी हम कर चुके हैं। तो फिर हमने जो पिछले सबक में पढ़ा था वो ली, मिन और अन, लिए, मिन से, और अन से या के बारे में। ठीक है, ये 3 हरूफ जर हमने किए थे।
اور ان کو ان 6 ٹکڑوں کے ساتھ جوڑا تھا لی من اور ان کو. تو اس کی پہچان کے لیے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ لی کے لیے الحمدللہ، ٹھیک ہے، الحمدللہ سب تعریف اللہ کے لیے. اور من کو یاد رکھنے کا طریقہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ اعوذ باللہ میں من الشیطان، من استعمال ہو رہا ہے شیطان سے پناہ مانگ رہے. اور ان کو یاد رکھنے کے لیے رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا. تو یہ ان کا طریقہ ہے کہ ہم ان کو یاد رکھ سکتے ہیں. تو اس کے بعد ہم نے جب ان کو 6 ٹکڑوں کے ساتھ جوڑا تھا تو یہ ایک ٹیبل بن گیا تھا. تو اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں، اگر کوئی میرے ساتھ پریکٹس کرے گا جس نے پہلے نہیں کی بھی، اگر وہ کوئی آ جائے. فائزہ آپ کرو گے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک ہو فائزہ؟ جی آپ اللہ کا شکر. چلیں اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں ان تینوں ٹیبلز کی اشاروں کے ساتھ، ٹھیک ہے، ٹی پی آئی کے ساتھ. لہو اس کے لیے، لاہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لاہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لاکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لاکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے. لانا ہمارے لیے. ٹھیک ہے، اب جب من کے ساتھ ان کو جوڑیں گے تو وہ ہو جائے گا منہو اس سے، منہو اس سے، منہم ان سب سے، منہم ان سب سے، من کا آپ سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، منی مجھ سے، منکم آپ سب سے، منکم آپ سب سے، منا ہم سے. منا ہم سے. ٹھیک ہے، اور ایسے ہی جب ان کے ساتھ کریں گے تو انہو اس سے، انہو اس سے، انہم ان سب سے، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انی مجھ سے، انکم آپ سب سے، انکم آپ سب سے، انا ہم سے. انا ہم سے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے پچھلے سبق میں کیے تھے. تو اب گہری سانس لیجئے اور ربی زدنی علما پڑھیں، کیونکہ الحمدللہ 5 لیسن کر چکے ہیں اور کچھ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ اتنا زیادہ ہو گیا، یاد رکھنا مشکل ہے. تو یاد رکھنے کے لیے یہی طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے جائیں اور پریکٹس کرتے جائیں. ربی زدنی علما زیادہ سے زیادہ اس کا ورد کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان بنا دے، کیونکہ یہ ہے تو بہت آسان، تھوڑا تھوڑا سمپل ہے، لیکن یہ کہ ظاہر آسان کام کرنے کے لیے بھی آپ کو تھوڑا سا ٹائم دینا پڑتا ہے. تو ساتھ ڈھیر ساری دعائیں کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمارے دماغ میں ان ساری باتوں کو پختہ کر دیں گے اور ہمیں سیکھنا آسان کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو آج کے حرف میں یہ جو 3 حروف ہم نے سیکھنے ہیں، بی، فی اور الا، اور یہ جو حروف ہیں یہ 7 ضمائر کے ساتھ مل کے جب ہم ان کو سیکھیں گے تو یہ سارے مل کے 3617 دفعہ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں. تو اتنا زیادہ ان کی ریپیٹیشن ہے، تو ان کا اگر ہمیں معنی سمجھ آ جائے گا تو کتنے زیادہ الفاظ قرآن کے ہمیں سمجھ آ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، تو بی کو یاد رکھنے کا طریقہ ہے بسم اللہ. ٹھیک ہے، بسم اللہ نام سے، بسمی نام سے، اللہ اللہ کے. ٹھیک ہے، تو بی جو ہے سے، تو جب وہ ہی کے ساتھ لگے گا بی ہی، ٹھیک ہے، اور بہم اس سے اور ان سب سے. ٹھیک ہے، اور یہ 510 دفعہ جو ہے یہ قرآن میں آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ کوشچن ہم بعد میں کر لیتے ہیں، پہلے ہم اس کا ٹیبل پورا کر لیتے ہیں. اور جب یہ کاف کے ساتھ، کا کے ساتھ excuse me، جب یہ کا کے ساتھ لگے گا تو بیکا آپ سے، بی مجھ سے، اور بکم آپ سب سے، بنا ہم سے. ٹھیک ہے، تو اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں. فائزہ آپ بھی کرو گے ساتھ پریکٹس؟ جی. جی. بہی اس سے، بھی اس سے، بہم ان سب سے، بہم ان سب سے، بکا آپ سے، بیکا آپ سے، بی مجھ سے، بھی مجھ سے، بکم آپ سب سے، بیکم آپ سب سے، بنا ہم سے. بنا ہم سے.
ٹھیک ہے، تو یہ وہی لفظ ہیں جو کہ ہم نے کیے. اب اس کے جو کوشچن ہے وہ کر سکتے ہیں. حل کا ہم نے پہلے کیا تھا کہ سوالیہ ہے، کیا کے لیے ہوتا ہے، اور اللہ کا معنی بھی پتا ہے، رحیم کا بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور بھی اس سے. ٹھیک ہے، اس سے تو اگر بھی کے ساتھ ہم یہ جملہ بنائے حل اللہ رحیم بھی، کیا اللہ رحیم ہے اس پہ. ٹھیک ہے، تو اس کا جواب نعم. نعم ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، نعم ہاں، اللہ اللہ رحیم رحیم ہے بھی اس سے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا آنسر بن جائے گا کہ سمپل ہم نے خالی حل لگایا ہے، اور اللہ رحیم اللہ رحیم ہے بھی اس سے. نعم اللہ رحیم بھی، اللہ رحیم ہے اس سے. پھر اسی طرح ہم کے ساتھ جب کریں گے تو حل اللہ رحیم رحیم بہم، کیا اللہ رحیم ہے ان سب پر، کہ ان سب سے یا ان سب پر. ٹھیک ہے، اور نعم اللہ رحیم بہم، ہاں اللہ رحیم ہے ان سب سے. ٹھیک ہے، اور جیسے بتایا تھا کہ پرپوزیشن جو ہے وہ جملے کے مطابق جب آپ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا آگے پیچھے کر لیتے ہیں اس کے معنی کو، تاکہ وہ جملے کا مفہوم کلیئر ہو جائے. ٹھیک ہے، تو اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں. فائزہ آپ ہی انمیوٹ کر لو تو پریکٹس کر لیتے ہیں. حل اللہ رحیم بھی، حل اللہ رحیم بھی، نعم اللہ رحیم بھی، نعم نعم اللہ. اللہ رحیم بھی. حل اللہ رحیم بہم، حل اللہ رحیم بہم، نعم اللہ رحیم بہم. نعم اللہ رحیم بہم. ٹھیک ہے، ان کا معنی بھی اس میں کلیئر ہے. ٹھیک ہے، کیا اللہ ان پر رحیم ہے، اس پر رحیم ہے ایک بندے پر، اور پھر نام ہاں اللہ رحیم ہے اس پر. پھر کیا اللہ رحیم ہے ان سب سے یا ان سب پر، مطلب آپ اس کو پروپوزیشن کو جملے کے مطابق تھوڑا سا چینج کر سکتے ہو. تو نام اللہ رحیم بہم. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ اب جو باقی کے دو کا یی اور کم نا ہے وہ جب ملیں گے تو حل اللہ رحیم بکا، کیا اللہ رحیم ہے آپ پہ، تو اس کا جواب ہوگا نعم اللہ رحیم بھی پھر مجھ پہ ہو جائے گا، کیونکہ جب آپ کی بات ہو رہی ہے تو پھر جواب میں مجھ پہ ہو جائے گا. کہ پھر ایسے ہی جب جمع میں ہوگا کہ حل اللہ رحیم بکم، کیا اللہ رحیم ہے آپ سب پر، آپ سب سے. نعم اللہ رحیم بنا، نہ ہو جائے گا کہ ہاں اللہ رحیم ہے ہم سب سے یا ہم سب پر. ٹھیک ہے، تو اس کی بھی پریکٹس کر لیتے ہیں. جی فائزہ اپن میوٹ کر لو. جی. حل اللہ رحیم بکا، حل اللہ رحیم بکا، نعم اللہ رحیم بی. نعم اللہ رحیم بی. حل اللہ رحیم بکم، حل اللہ رحیم بکم، نعم اللہ رحیم بنا. نعم اللہ رحیم بنا. ٹھیک ہے، کم جب ہوگا تو نہ اس کے جواب میں ہو جائے گا، اور کا جب ہوگا سوال میں تو یہ ہو جائے گا جواب میں. ٹھیک ہے، تو کیا یہ الحمدللہ. اس کے سوری، ساتھ ہاں کیا یہ ہر دفعہ بی کا جو آنسر ہے وہ بی ہی ہوگا؟ کیونکہ بکا میں آپ سے پوچھ رہی ہوں نا. جیسے اگر میں آپ سے سوال کرتی ہوں کہ حل اللہ رحیم بکا، کیا اللہ آپ پر رحیم ہے، تو اب آپ مجھے جواب دو گے. میں آپ سے پوچھ رہی ہوں نا کہ کیا اللہ آپ پہ رحیم ہے، اللہ آپ پہ رحم کرتا ہے، تو آپ نے اپنا بتانا ہے نا کہ نام ہاں اللہ رحیم بھی، کہ ہاں اللہ مجھ پر رحیم ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو ایسے ہی کر لیتے ہیں، میں سوال کرتی ہوں تو آپ جواب دینا. ٹھیک ہے، تو اس لیے جب بھی کا ہوگا اس کے جواب میں یہ آئے گا، کیونکہ جب سوال میں کا آپ سے پوچھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر آپ جواب دو گے نا تو آپ اپنے بارے میں جواب دو گے نا. جیسے کیف حالو کا، کہ اگر میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ کا کیا حال ہے تو بخیر آپ کہو گے کہ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. ٹھیک ہے، مطلب اس میں یہ تو نہیں آ رہا، لیکن یا آپ انا بخیر یا بخیر کہو گے، ایسا کچھ جواب دو گے. تو یہ مطلب آپ سے ایک سوال کیا جا رہا ہے، تو آپ نے جب جواب دینا ہے تو اس میں اپنا بتانا ہے نا کہ میرے پہ یہ ہے. ٹھیک ہے، تو اب میں کوشچن کرتی ہوں تو آپ جواب پڑھنا. ٹھیک ہے، حل اللہ رحیم بکا، نعم
نام اللہ رحیم بی. ٹھیک ہے اب آپ نے یہ جواب دیا مجھے کہ ہاں اللہ مجھ پہ رحیم ہے. ٹھیک ہے اور حل اللہ رحیم بکم. نام اللہ رحیم بنا. جی صحیح جزاک اللہ خیر. امید کرتی ہوں سمجھ لگ گئی ہوگی, کلیئر ہو گیا ہوگا یہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے اسی طرح اب ہم فی جو ہمارا دوسرا لفظ ہے اس کو جب لگائیں گے ہی کے ساتھ تو وہ فی ہی ہو جائے گا اس میں. ٹھیک ہے اور اس کو یاد رکھنے کا طریقہ فی سبیل اللہ کہ اللہ کے راستے میں. ٹھیک ہے تو فی کا معنی ہے میں, اور یہ جو ہے 1684 دفعہ قرآن میں استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے یہ جب ان سب کے ساتھ لگ جائے گا ٹکڑوں کے ساتھ تو یہ جو ہے 1684 دفعہ قرآن میں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں. ٹھیک ہے تو ہی ہم کے ساتھ جب لگے گا فی ہی اس میں اور فی ہم ان سب میں. جیسے پہلے بھی بتایا تھا نا آپ کو پچھلے لیسن میں بھی کہ جب ہی اور ان کی جو حرکات ہیں ہم یا ہم, ویسے تو ہم نے ہم پڑھا ہے نا ہا اور ہوا اور ہم, تو فی کے ساتھ لگ کے اس کو ہم پڑھا ہے کیونکہ وہ اس کو فی ہم اگر پڑھیں گے تو وہ اتنا خوبصورت نہیں لگتا ہے, لیکن جب فی ہم پڑھتے ہیں تو وہ زیادہ خوبصورت لگتا ہے کیونکہ عربی جو ہے وہ زبان دانی میں ان کو زبان پہ بڑا فوکس ہوتا ہے نا کہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ الفاظ جو ہیں وہ خوبصورت لگے, اس کی خوبصورتی کو بڑا مد نظر رکھتے ہیں. تو اس لیے بعض اوقات وہ جو ہم ہے وہ ہم میں ہو جاتا ہے کیونکہ وہ کہنا آسان ہوتا ہے, اس کو بولنا آسان ہوتا ہے اور وہ سننے میں زیادہ خوبصورت لگتا ہے. ٹھیک ہے تو اس لیے یہاں پہ فی ہم ہے ان سب میں. اور پھر کا کے ساتھ جب یہ لگے گا فی کا آپ میں, اور وہی فی سبیل اللہ فی میں, فی یا مجھ میں, فی کم آپ سب میں, اور فی نا ہم سب میں. ٹھیک ہے تو اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں. اگر کوئی راشدہ آپ کرو گے پریکٹس؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فی ہی اس میں, فی ہی اس میں, فی ہم ان سب میں, فی ہم ان سب میں, فی کا آپ میں, فی کا آپ میں, فی یا مجھ میں, فی یا مجھ میں, فی کم آپ سب میں, فی کم آپ سب میں, فی نا ہم سب میں. فی نا ہم سب میں. ٹھیک ہے اب اس کے جو کوشچنز ہیں ان کی پریکٹس کر لیتے ہیں. وہی حل لگائیں گے اور خیر. خیر ہم نے پیچھے بھی پڑھا نا الصلاۃ خیر من النوم جو قرآن کے لیسن میں پڑھا تھا, تو خیر بہتری ہے. تو اسی کو اگر ہم حل کے ساتھ لگا لیں, حل فی ہی خیر کیا اس میں بھلائی ہے. ٹھیک ہے نعم فی ہی خیر ہاں اس ٹھیک, میں بھلائی ہے. اور ہاں اسی اس میں طرح بھلائی ہے. فی ہم اس میں مطلب اس میں کوئی اچھائی ہے یا بھلائی ہے یا مطلب اس میں کوئی نیکی ہے, مطلب یا وہ اچھا ہے, تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. خیر بہتری ہوتی ہے نا, اچھائی بھلائی, تو ہم جی یہاں پہ لفظی ترجمہ کر رہے ہیں تو اس لیے بھلائی کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے تو اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں. حل فی ہی خیر, حل فی ہی خیر, کیا اس میں بھلائی ہے. کیا اس میں بھلائی ہے. نعم فی ہی خیر, نعم فی ہی خیر, ہاں اس میں بھلائی ہے. ہاں اس میں بھلائی ہے. حل فی ہم خیر, حل فیہم خیر, کیا ان سب میں بھلائی ہے. کیا ان سب میں بھلائی ہے. نعم فیہم خیر, نعم فیہ خیر, فیہم خیر, ہاں ان سب نعم میں, فیہم خیر, ہاں ان سب میں بھلائی ہے. ہاں ان سب میں بھلائی ہے. ٹھیک ہے اب اس کے جو اگلے فی کا یہ کم نا, تو یہ وہی رول ہے کہ جب کا سوال میں آئے گا تو جواب میں یہ آئے گا, جب سوال میں کم آئے گا تو جواب میں نہ آئے گا. ٹھیک ہے حل فی کا خیر, حل فی کا خیر, کیا آپ میں بھلائی ہے. کیا آپ میں بھلائی ہے. مطلب اس کا یہ بھی ہوتا ہے کیا آپ اچھے ہو, کیونکہ جب آپ
लफ्जी लफ्जी लफ्ज का तर्जुमा करते हो तो फिर इसीलिए वो थोड़ी सी सेंस उसकी हो जाती है ना, लेकिन जब आप उसको मफहूम देना हो तो फिर आप उसको ये भी कर सकते हैं, क्या आप अच्छे हो या क्या आप में भलाई है, तो उसको अपनी जुबान के मुताबिक आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो नाम फिया खैर, नाम फिया खैर, हाँ मुझ में भलाई है। हाँ मुझ में भलाई है। हल फीकुम खैर, हल फीकुम खैर, क्या आप सब में भलाई है। क्या आप सब में भलाई है। नाम फीना खैर, नाम फीना खैर, हाँ हम सब में भलाई है। हाँ हम सब में भलाई है। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। तो अब हम इसी तरह अगला लफ्ज जो है अला, अला ले लेते हैं। तो अला जो है ये भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ हुआ है, ये 1207 दफा कुरान में आया है, ठीक है। और इसको याद रखने के लिए अस्सलामु अलैकुम, अला और कुम, ठीक है। तो अलैकुम जो है आप पर सलामती हो, तो इसका मतलब है पर, ठीक है। अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, तो फिर अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, और अलैना हम पर, ठीक है। तो इसकी कौन प्रैक्टिस करेगा? खतीजा आप करोगे प्रैक्टिस? जी। जी चलो खतीजा फिर प्रैक्टिस करते हैं। अलैहि उस पर, अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम पर, अलैना हम पर। ठीक है। सकला खैर। अब इसके जो क्वेश्चन है उसमें दो नए अल्फाज, मतलब नए तो नहीं, हम पहले कुरान के लेसन में पढ़ चुके हैं। दीन भी दईन जो होता है, दीन का लफ्ज पढ़ा था। दईन जो होता है वो लोन या वो कर्जा होता है, ठीक है। थोड़ा सा फर्क है, अगर जेर के साथ दीन होगा तो वो निज़ाम हयात होता है, या वो फैसले का दिन जो कि मालिक यौम दीन हमने पढ़ा था। तो ये दैन है, तो दैन जो होता है वो कर्जा होता है या लोन होता है वो, ठीक है। और माँ भी हम पढ़ चुके हैं पहले कि माँ का मतलब नहीं भी होता है और माँ का मतलब क्या भी होता है, ठीक है। ये दोनों मफहूम में माँ इस्तेमाल होता है, कि अगर सवालिया जुमला है वो, उसमें माँ अगर आ रहा है तो वो क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। नहीं तो उसका मतलब नहीं भी होता है। तो हल जो है वो सवालिया है, हल अलैहि दैन, क्या उस पर कर्जा है, ठीक है। माँ अलैहि दैन, नहीं उस पर कर्जा नहीं है। माँ यहाँ पे नहीं के मायने में होगा कि माँ अलैहि दैन, के उस पर कर्जा नहीं है, ठीक है। दैन जो होता है, लेन देन जो होता है, लेन देन के लेना और देना, तो ये उसी से हम याद रख सकते हैं। दैन जो होता है वो कर्जा होता है। तो हल अलैहिम दैन, कि क्या उन सब पर कर्जा है, तो उसका जवाब होगा माँ नहीं, अलैहिम उन पर, दैन कर्जा नहीं है, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। फिर इसके आगे भी जो है हल अलई का दैन, के क्या आप पर कर्जा है, माँ अलैया दैन, के नहीं मुझ पर कर्जा नहीं है, ठीक है। फिर कुम और ना, हल अलैकुम दैन, क्या आप सब पर कर्जा है, तो माँ अलैना दैन, नहीं हम सब पर कर्जा नहीं है। तो इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं हम। जी खतीजा आप ही करोगे प्रैक्टिस? जी। चलो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। हल अलैहि दैन, हल अलैहि दैन, क्या उस पर कर्जा है। क्या उस पर कर्जा है। माँ अलैहि दैन, माँ अलैहि दैन, नहीं उस पर कर्जा नहीं है, नहीं उस पर कर्जा नहीं है। ठीक है। हल अलैहिम दैन, हल अलैहिम दैन, क्या उन सब पर कर्जा है। क्या उन सब पर कर्जा है। माँ अलैहिम दैन, माँ अलैहिम दैन, नहीं उन सब पर कर्जा नहीं है, नहीं उन सब पर कर्जा नहीं है। ठीक है। यहाँ हम नहीं दो दफा कह रहे हैं क्योंकि हम उर्दू में तर्जुमा कर रहे हैं ना। अगर हम अरबी में कह रहे हैं तो वो माँ काफी होता है दोनों नहीं के लिए। लेकिन अगर हम
اگر اردو میں اس کو 2 دفعہ نہیں کہیں گے تو اس کا مفہوم یہ بن جائے گا کہ نہیں اس پر قرضہ ہے. تو اس لیے ہم کو دوسری زبان میں جب ترجمہ کرتے ہیں نا تو مفہوم کو کلیئر کرنے کے لیے بعض اوقات ہمیں اپنے سے کچھ ایڈ کرنا پڑتا ہے یا کچھ مائنس کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے ہم یہاں پہ نہیں کو 2 دفعہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ عربی میں ایک ہی دفعہ لکھا ہوا ہے، کیونکہ عربی میں وہ ایک ہی دفعہ لکھنا جو ہوتا ہے وہ مفہوم کو کلیئر کر دیتا ہے ان کی زبان میں. لیکن ہماری زبان میں اگر ہم اس کو 2 دفعہ نہیں کہیں گے تو وہ اس کا مفہوم الٹا ہو جائے گا. تو اس لیے ہم اس کو 2 دفعہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح حل علیکا دین، حل علیکا دین، کیا آپ پر قرضہ ہے. کیا آپ پر قرضہ ہے. ما علیہ دین، ما علیہ دین، نہیں مجھ پر قرضہ نہیں ہے. نہیں مجھ پر قرضہ نہیں ہے. کہ حل علیکم دین، حل علیکم دین، کیا آپ سب پر قرضہ ہے. کیا آپ سب پر قرضہ ہے. ما علینا دین، ما علینا دین، نہیں ہم سب پر قرضہ نہیں ہے. نہیں ہم سب پر قرضہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر آپ کا. تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی، کیونکہ اکثر جب قرآن کی بھی ہم الفاظ کی ترجمہ کرتے ہیں تو اس میں یہی ہوتا ہے نا کہ اگر اس کو اردو میں ہم نے سمجھنے کے لیے کرنا ہو تو اس میں بعض کا تھوڑا سا ایڈیشن، تھوڑا سا سبٹریکشن، اکثر بریکٹ میں کچھ الفاظ لکھ دیے جاتے ہیں، کیونکہ اگر ہم لفظی ترجمہ ایک ایک لفظ کا ترجمہ کریں گے تو وہ اس کا مفہوم واضح نہیں ہوگا. اس کے مفہوم کو دوسری زبان میں واضح کرنے کے لیے اس میں اپنی زبان کے مطابق آپ کو پراپوزیشنز ڈالنے پڑتے ہیں، جو حروف جر ہوتے ہیں وہ ڈالنے یا نکالنے پڑتے ہیں تاکہ آپ اپنی زبان میں اس کو اچھے طریقے سے دوسرے کو سمجھا سکیں. تو اسی لیے یہاں پہ جو ما علیہ دین اس میں ہم نے 2 دفعہ جو نہیں کیا ہے وہ اسی لیے کیا ہے کہ ہماری زبان میں اس کا ترجمہ جو ہے وہ اسی حال میں کلیئر ہونا تھا کہ اس میں ہم اس کو 2 دفعہ ڈال دیتے. ٹھیک ہے. نہیں تو اس کا مفہوم کلیئر نہیں ہونا تھا. تو اسی طرح جو ہم نے ہی جو ہے وہ مرد کے لیے ہے اور ہا جو ہے وہ عورت کے لیے ہے. تو جیسے ہم نے بھی کیا تھا جو مطلب بھی جو ہے وہ اس آدمی سے اور بیہا اس عورت سے. ٹھیک ہے. وہ فی ہی اس آدمی میں اور فیہا اس عورت میں، علیہ اس آدمی پر، علیہا اس عورت پر. ٹھیک ہے. ہا کی ضمیر بھی ہم سب سمجھ چکے ہیں. تو وہی پرپوزیشن، وہی جو حروف ہیں بی، فی اور الا، ان کو اب ہم ہی کی بجائے ہا پہ لگا دیں گے تو وہ جو ہے وہ عورت کا بن جائے گا. مطلب سیم الفاظ ہیں لیکن وہ عورت کے لیے ہو جائیں گے. تو امید کرتی ہوں کہ یہ بھی سب کے لیے کلیئر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ ہم اس کی پریکٹس کر چکے ہیں کافی. تو وہ 6 وہ ٹکڑے اور ہا جو ہے وہ 7واں یہ ہے. تو یہ ملا کے ہمارے 7 ٹکڑے بن جاتے ہیں نا، ہی، ہم، کی، یا اور کم، نا اور ہا. تو یہ ہمارے 7 ٹکڑے بن جاتے ہیں. یہ 7 ٹکڑے لگا کے ہم نے بی، فی اور الا کی جو ہے وہ پریکٹس کی ہے. تو امید کرتی ہوں کہ سب پہ انشاءاللہ تعالیٰ کلیئر ہو گیا ہوگا. تو یہ اس کا پورا ٹیبل ہے جو کہ تینوں ہم نے پریکٹس کی ہے. ٹھیک ہے. بی کے ساتھ اور فی کے ساتھ اور الا کے ساتھ، اور ہم اس کی آلریڈی پریکٹس کر چکے ہیں الحمدللہ. اور بی کو یاد رکھنے کا طریقہ، بی کا معنی یاد رکھنے کا طریقہ بسم اللہ سے ہے. ہم سب بسم اللہ پڑھتے ہیں، تو بسم اللہ اللہ کے نام سے. تو بی جو ہے جس کے شروع میں بھی لگے گا تو اس کا معنی سے ہو جائے گا. اگر ہی کے ساتھ لگا ہے، یہاں تو اسم کے ساتھ لگا ہے نا، تو اسم نام سے. اگر ہی کے ساتھ لگا ہے تو اس سے. اور فی جو ہے وہ فی سبیل اللہ سے اس کو یاد رکھ سکتے ہیں، تو اس کا معنی ہے میں اللہ کے راستے میں. تو فی جہاں بھی لگے گا اس لفظ کا معنی میں ہو جائے گا. اور اللہ کو یاد رکھنے کے لیے السلام علیکم پر، آپ پر سلامتی ہو. ٹھیک ہے. تو جس لفظ کے ساتھ بھی وہ لگے گا اس کے ساتھ مفہوم پر آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو امید کرتی ہوں کہ یہ سمجھ آ گیا ہوگا آپ کو سب کو. اور یہ بہت اہم الفاظ ہیں. یہ تینوں لفظ جب یہ 7 ٹکڑوں کے ساتھ مل جاتے ہیں تو یہ 3617 دفعہ قرآن میں یہ ریپیٹ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ نقطہ تعلیم لے لیتے ہیں کہ ہم لوگ خود بھی یہ دیکھتے ہی ہیں کہ ہم جو کچھ یاد کرتے ہیں اس کو بھول جاتے ہیں. کہ اگر ہم نے آج ایک چیز یاد کی ہے تو ہمیں وہ تھوڑی دیر تو یاد رہتی ہے، لیکن کچھ گھنٹوں کے بعد اس کا کچھ حصہ بھول جاتا ہے. جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے، ایک دن 2 دن 3 دن گزرتے ہیں تو ہمیں وہ زیادہ سے زیادہ بھولنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم جتنا زیادہ اس کو پریکٹس کرتے رہیں، جتنا زیادہ اس کو ریپیٹ کرتے رہیں، تو ہم اس کو زیادہ دیر تک یاد رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ نے ایک چیز آج سیکھی ہے تو آپ اگر اس کو 1 ہفتے کے بعد دہرائیں گے تو پھر آپ اس کو
ایک مہینے کے بعد اس کا 70% بھول چکے ہوں گے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے ہفتے بعد اس کو دہرا بھی لیا ہے تو پھر بھی آپ کو اس کا 70% جو ہے وہ بھول چکا ہوگا. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اگر ہم یہ قرآن کا جو کچھ سیکھا ہے اس کو یاد رکھنا چاہتے ہیں ہمیشہ کے لیے, تو اس کو زیادہ سے زیادہ دہراتے رہیں. جتنا زیادہ دہرائیں گے اتنا زیادہ عرصے کے لیے وہ ہمیں یاد رہے گا. اور اگر دہرانے کے ساتھ ساتھ ہم اس کو سمجھ کے اور اس کو زندگی میں مطلب جیسے اپنی بات چیت میں استعمال بھی کرنا شروع کر دیں تو وہ ایک طرح سے آپ کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے نا, تو پھر وہ زیادہ دیر کے لیے یاد رہتا ہے. تو اس لیے, اور اگر آپ اس کو دوسروں کو بھی سمجھانا, دوسروں کو بھی پڑھانا شروع کر دیں تو ظاہر ہے وہ آپ کو بھی زیادہ سمجھ آئے گی اور آپ کا پختہ بھی ہوتا جائے گا اور آپ کو زیادہ دیر تک وہ یاد رہے گا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ جو کچھ سیکھا ہے اس کو پریکٹس بھی کریں, بہت زیادہ دہرائیں بھی, دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں, دوسروں کو پڑھائیں بھی, دوسروں کو بتائیں بھی, تاکہ وہ دوسروں کو بھی آپ کی وجہ سے کوئی خیر ملے اور آپ کو جو آپ نے جو سیکھا ہے آپ کا بھی پختہ ہوتا رہے. ٹھیک ہے, تو اس کے ساتھ ہی یہ پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ آج کے لیسن کے اختتام پر 63 الفاظ ہمارے ہو چکے ہیں جو کہ قرآن میں 23,267 دفعہ استعمال ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو اپنا ہوم ورک کرنا نہ بھولیں. جو آپ کو کام دیا جاتا ہے, جو لیسن, جو کوئزز, جو کچھ دیا جاتا ہے تو وہ پلیز کیا کریں, کیونکہ اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے. جتنا زیادہ ہم کریں گے اتنا زیادہ ہمیں پختہ ہوگا اور اتنا زیادہ سمجھ ہماری زیادہ ہوگی. اور ساتھ ساتھ دعائیں بھی کرتے رہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کے ساتھ جڑنے کی اور اس کو سمجھنے کی, اس پہ عمل کرنے کی توفیق دیں. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ہی اپنا لیسن ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے کی, اس کو سمجھنے کی, اس پر غور کرنے کی, اس کو یاد کرنے کی, اس پر عمل کرنے کی اور اس کو پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.